السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں بات ہوتی ہے کچھ خبروں کے حوالے سے، کچھ اہم معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ پچھلے کئی پروگرام سے سلسلہ جاری ہے، کچھ معاشی معاملات کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی جو سیاسی معاملات اس وقت جاری ہیں اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ان معاملات سے ملک کے جو اہم مسائل ہیں، خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں، وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جی، دونوں طرف کی اپنا ایک نظریہ، ایک رائے ہے، مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں اور بظاہر لگتا ہی ہے کہ پاکستان میں اب جو سیاست ہے وہ صرف بیانات کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عملاً کیا ہو رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور خاص طور پہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا بلوچستان مچ میں، انتہائی افسوسناک، دل دہلا دینے والا واقعہ، اور اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ دشمن پے در پہ وار کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں، اس طرح غیر معمولی اور انتہائی نازک صورتحال میں جو سیاسی معاملات ہیں ہم کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اور حکومت کی طرف سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہماری گفتگو رہتی ہے۔ مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے، اتھارٹیز کی توجہ اس طرف دلوائی جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ پورے ملک میں کم و بیش مسائل یکساں ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ایک غریب آدمی کا، ایک پاکستانی کا، وہ یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی پریشانیوں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتا وقت پاکستانیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پر آج بھی ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اور آج صبح کے وقت بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ ان سے آپ کا تعارف بھی کرواؤں گا اور گفتگو بھی ہوگی آج کچھ معاملات پر، سیاسی معاملات کے حوالے سے، امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور کچھ دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا اہم موضوع آج جاری تھا جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اندر۔ یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ کیا چیز ہے، پاکستان میں کب سے کار فرما ہے اور اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے۔ بڑے خاص مہمان آج صبح کے وقت ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کروائیں گے۔ سینئر صحافی ہیں، انالسٹ ہیں جی، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، سینئر ہیں ہمارے، بہت کچھ سیکھنے کا ان سے موقع ملتا ہے، اور صبح کے وقت ہم انہیں زحمت دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں پروگرام میں، کھل کر گفتگو کرتے ہیں، بڑی صاف بات کرتے ہیں، اور لوگ غالباً آپ سننا چاہتے ہیں سچی بات اور کھری بات سننا چاہتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے مبشر میر صاحب کو، سینئر انالسٹ ہیں، انہیں خوش آمدید۔ بہت شکریہ میر صاحب پروگرام کے وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی ہائی مارکس میرے لیے کہہ دی، سر تھینک یو محبت ہے ویری آپ مچ، کی۔ شکریہ۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب جی ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، ایم ای ڈی ہیں اور ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان سے ہم جو ہے وہ سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ان سے بھی ہم آج پروگرام میں گفتگو رکھیں گے، وہ بھی آج ہمارے مہمان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی افتخار خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو جو افسوسناک واقعہ ہے، سال نو کا آغاز اور ساتھ ہی اس طرح کی خبریں، یہ کوئی نئی بات نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھی سال کے آغاز کے ساتھ ہی کچھ ایسے افسوسناک واقعات ہوئے، لیکن یہ سال بھی آغاز ہوا اور ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر امن و امان کے حوالے سے، جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب صورتحال پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہوئی، لیکن اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو۔ بالکل یاسر، ایک تو ظاہر افسوسناک تو ہے ہی، جی لیکن جو سوال اٹھتے ہیں جب ہمارے حادثات ہوتے ہیں اس نوعیت کے، اور خاص طور پر جہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا انٹرسٹ پوری نیشن کا ہے، جی وہ بلوچستان کا ہے۔ جی انٹرسٹ تو پورے ملک میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، سی پیک کا پروجیکٹ ہے، اور یہ بات ہمیں کھل کے پتہ ہے، بچے کو سمجھ لیں پتہ ہے کہ ہمیں بلوچستان کے حوالے سے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو کام کرتے ہیں، جو کسی نہ کسی انداز، کبھی کس ڈسٹرکٹ میں، کبھی کس ڈسٹرکٹ میں، اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے کہ دنیا میں یہ میسج جائے کہ جو یہ گوادر کی پورٹ ہے، اس کا رستہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، یہاں کے اندر بڑے انریسٹ ہیں۔ پہلا تو میں ایک سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ بھئی جب ہم نے آپریشن کیا ہے، جی ضرب عضب کیا ہے، اس کے بعد خیبر کا کیا ہے، تو ہم نے پوری ایک جو ہے نا اس کا
دہشت گردی کا صفایا کیا ہے اور الحمدللہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت بڑا کام ہوا. لیکن بلوچستان کی ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایک اس کی جغرافیائی صورتحال اور اس میں جس طرح کی زمین اور جس طرح دور دور آبادیاں اور بہت سے ویرانیاں بھی ہیں اور وہاں پہ شاید آپریشن کرنے میں کیا دشواریاں ہوں گی, لیکن پھر بھی ہماری جو فورسز ہیں بڑی ایفیشینٹ فورسز ہیں, ان کے پاس بہت ہر طرح کی ایکوپمنٹ ہے. تو وہاں پہ واقعہ کا ہونے کے بعد تو ایک آپریشن ہمیں نظر آتا ہے, اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی ہے. تو ہمیں تھرو آؤٹ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ آپ رک کیوں جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کل بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ اس جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے آس پاس کئی جو ہے وہ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں, تو پھر کیسے لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے کراس کر گئے, یا وہ ان کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کی آنکھوں میں دھول کے چلے گئے, کیسے وہ پاسبل ہو گیا کہ وہ اتنی چیک پوسٹیں جو ہیں جو آس پاس ہیں ان کو انہوں نے کراس کر لیا. اس کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے. ایک اور چیز ہے میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم ایک بڑے پروجیکٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور اس کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, تو ہماری جو بزنس انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں اکانومی سے ریلیٹڈ چیز ہے, جیسے یہ کان کا معاملہ تھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پورٹ کا واقعہ ہے, کسی جگہ جو ہے کسی فیکٹری میں وہ آگ لگ گئی, بوائلر پھٹ گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم سننے کو ملیں. ہمیں ایک ایسی انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کی یقیناً ضرورت ہے جو پروفیشنلی اس انسٹالیشن کی حفاظت کر سکے. آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم رینجرز لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یا ایف سی ادھر لگی ہوئی تھی. تو رینجرز اور ایف سی جو ہیں یہ بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہیں ان کے پاس وہ سکیل, تو مجھے نہیں لگتا کہ میں تو ایک جو ہے نا طالب علم کی حیثیت سے یہی جانتا ہوں کہ رینجرز جو ہوتی ہے وہ آپ کے بارڈر پہ ہے, ایف سی بھی آپ کے بارڈر کی فورس ہے, کوسٹ گارڈ بھی آپ کی جو ہے سمندر کی اس طرح کی فورس ہے جو اتنی حفاظت کرنے کا کام کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک بزنس انسٹالیشن ہے, خواہ وہ سٹیل ملز ہوں, خواہ وہ پورٹس ہوں, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اسپیشل بنا لی ہے اور اس انسیڈنٹ کے بعد اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اب پہلے جو ہے ایک بریگیڈیئر لیول کے جو ہے نا وہ آفیسر اس کو ہیڈ کرتے تھے, اب میجر جنرل ہو گئے. تو یہ کہ ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کی پروفیشنل ٹریننگ جو ہے ابھی بھی اس کی پاسنگ آؤٹ ہوئی ہے, بڑا اس کے اوپر اپریشیٹ کیا گیا ہے. جو پہلے شہید ہوئے تھے ان کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, قوم نے اپریشیٹ کیا. اب اسی طرح ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہیے, اور جو ہماری اس طرح کی بڑی سینسٹیو پلیسز ہیں ان کے لیے اسی نوعیت کی ٹریننگ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کرنے چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو واقعات ہیں آپ کو پتہ ہے جب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے جڑتے ہیں تو پھر قوم کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے نا وہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی شناختی کارڈ کا چیک کرنا, پھر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنا, پھر ان کو مخصوص انداز سے مارنا, پھر اس کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آنی چیزیں. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ریاست کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. یہ پاکستان کا یہ صرف یہ ایک تو پہلا پہلو وہ ہے جو میں نے نشاندہی کی کہ سی پیک کی وجہ بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے اندرونی جو ہماری اکائیاں ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے کی جو کوشش ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لہٰذا یہ ریاست کو اور اس کے جتنے شہری ہیں ان کو یونائٹ رکھنا جو ہے, اس میں جو پرابلم کوئی کریٹ کرتا ہے, کوئی بھی دشمن کریٹ کرتا ہے, وہ اندر سے بیٹھ کے کرے یا باہر سے کرے, تو اس کو ریاست کو بڑے آہنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک مخصوص پلان کے تحت یہ جانتے ہوئے کہ یہاں پر ویکنیسز کیا ہیں, یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جو اگنائٹ کر سکتی ہے اس ایشو کو, خاص طور پہ یہ جو سیکٹیرین ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ہٹ کرے گی, تو یہ پورے پلان کے تحت کیا گیا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے تو یقیناً ان کو ناکامی ہوئی ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ فورس بنانی پڑے گی, یا وہ آپ کو طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو ایسے واقعات سے آگے نپٹ سکے. کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سیبوٹاج کریں, خاص طور پہ یہ جو سی پیک کا اس وقت جو فیز جاری ہے. تو اس کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی جی. ایک چھوٹی سی مختصر ایک بریک ہم نے لینی ہے,
بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور مچ میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں گفتگو کی. اس وقت ایک اور ہمارے مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں. ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب ماہر نفسیات ہیں, ان سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے سارے معاملات پر. افتخار صاحب فرمائیے, جو اس وقت صورتحال ہے, جیسے بھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, ان سارے واقعات اور خبروں کے بعد میرے خیال میں عوام کی بڑی تعداد نفسیاتی مسائل کا زیادہ شکار ہوتی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ کرونا وائرس اور اس طرح کے جو معاملات ہیں, بہت زیادہ لوگ ذہنی دباؤ میں ہیں, تناؤ کی سی کیفیت ہے. کیسے دور کی جائے, یہ ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جیسا آپ نے بتایا نا کہ کرونا وائرس, مختلف قسم کے دہشت گردی کے واقعات, ملک اور حالات, مختلف پارٹیاں کیا کر رہی ہیں, کیا لڑ رہی ہیں, ہم اس کے مختلف بیانات تو دے سکتے ہیں سیاسی کہ یہ اس سے ملے ہوئے, یہ اس سے ملے ہوئے, ایسا کرائیں, لیکن اس کے پیچھے نفسیات, انسان کا دماغ, انسان کا اپنا وجود کارآمد کر رہا ہے, کام کر رہا ہے وہ. اب جب ہم اس کو سائیکولوجیکل حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب انسان مرتا ہوتا ہے یا مرنے کے بعد جو ہوتا ہے, سب لوگ یہ کہتے ہیں مرحوم بہت اچھے تھے, مرحومہ بہت اچھی تھیں. ایسے ہی آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی کے بارے میں سنا ہوگا, علاقوں میں بھی سنا ہوگا, لیکن اس کے پیچھے بیک کو جب دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان میں تباہی کیوں آ رہی ہے, یہ لوگ اتنا کرپشن پہ کیوں جا رہے ہیں, اتنا اسلام ہونے کے باوجود بھی, اتنا ہمارا اپنا خاندانی وجود ہونے کے باوجود بھی, اس میں آ جاتی ہے بات نفسیات کی, دماغ کی نفسیاتی بات کیسے آ جاتی ہے کہ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک بچے کو ڈانٹتے ہیں آپ, وہ سمجھ جاتا ہے, لیکن پھر وہی حرکت کرتا ہے. اب جب ہم بڑے ہو گئے, اب ہم اپنے حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس ہمیں مرتے وقت ہی تو اسلام یا اپنا خاندان یاد آ جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا, جس کی وجہ سے یہ کرپشن پھیل رہا ہے. انسان کے تین وجود کام کرتے ہیں, روح, نفس اور جسم. اور اس کے بعد اس میں جو ہمارا ورک کام کرتا ہے, اٹ ایگو اینڈ سپر ایگو, انا قوت انا فوق انا. اور جب ہم اٹ ایگو انا قوت انا فوق انا کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں سے جو بھی چیز تیز ہوگی ہم وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں. غصے کا تیز ہیں تو غصے کا کام کریں گے, ٹیررزم کی طرف جا رہے ہیں تو ٹیررزم کے ہائی پیمانے پہ بھی چلے جاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت ہم نہ اپنی عزتوں کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں. تو بہت سارے ہم نے سابقہ منسٹروں کے انٹرویو بھی لیے اور علاج بھی کیا, اور ہمارے پاس وہ آئے بھی حکومت کے تحت. ضیاء الحق نے بھی یہ آرڈر نکالا تھا, اور پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ آرڈر نکالا تھا کہ بھئی اپنا ٹریٹمنٹ کرائے. جیسے پولیس میں کہا تھا یہ موٹی توند والے, چھوٹے قد والے نہیں چلیں گے, اسی طریقے سے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے پیچھے سب کچھ صحیح ہے, لیکن یہ کام ہم سے ہو جاتا ہے. بھئی آپ سے یہ کام ہو جاتا ہے, قوم کا تو بیڑا غرق کر دیا نا آپ نے, پاکستان کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نہیں تھے. تو اس میں وہی آتی ہے ان کا جو تھا آپ کا دماغی کیفیت, جس کو ہم کہتے ہیں اٹ ایگو اینڈ سپر ایگو, وہ جہاں والی بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے جو وہ کام کرتے ہیں. تو یہ اس کو آرڈر میں لایا جا سکتا ہے, آرڈر میں نہیں لایا جا سکتا ہے, بالکل شعور والے ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن آرڈر میں یوں لاتے ہیں کہ ہم پہ وہ سپر ایگو ہم پہ غالب آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم ہر کام نہیں, ٹھیک ہے, لاشعور میں جو ہے ہمارے فیڈ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ ہم پہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے میسا, یہ فرمائیے گا ایک موضوع ہے جس کے اوپر کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, میں چاہوں گا ذرا سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان میں ایک, ویسے تو مسائل بہت سارے ہیں, لیکن چند ایک کی نشاندہی آپ نے کی ہے, اس میں سے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ رہا ہے. یہ حیران کن بات ہے, دنیا میں شاید اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وفاقی وزیر ہوا بازی کے غلام سرور صاحب جو ہے وہ بیانات دے رہے تھے, بڑے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے پائلٹ کے حوالے سے بات کی, جگ ہسائی ہوئی پوری دنیا میں, آپ کا ایک مذاق بنتا ہے. اس کے بعد وہ صفائیاں پیش کرتے ہیں, خان صاحب فرمانے لگے کہ جی
یہ ہم سے مس ہینڈل ہوا ہے معاملہ، اور پھر سب نے اس چیز کو مانا، لیکن وہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے جو بضد تھے کہ جی نہیں میری اس میں کوئی غلطی نہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی ہم دیکھتے آئے کہ ایک نجی ایئر لائن کمپنی کے مالک کو آپ نے اٹھا کے جو پی آئی اے کی وہ بنا دیا. پھر اسی طرح ایک ٹرانسپورٹ کا آپ نے ریلوے کا ایک منسٹر بنا دیا، اس کا اپنا ٹرانسپورٹ کا سارا کام ہے. وہ ہر جگہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے کیسے پھر سسٹم بہتر ہوگا، چیزیں سسٹمیٹک کیسے ہوں گی، یہ سمجھائے کوئی اس کے علاوہ چیز کام کر سکتی ہے آپ سمجھائیں. یاسر یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اچھے اگزامپل بھی موجود ہیں اور بیڈ ایگزامپلس کی تو لائن بہت لمبی ہے فہرست. اب میں بالکل اگر مختصر سی ایک بات کروں، دیکھیں اس میں ایتھکس کا مسئلہ ہے، اور وہ ایتھکس کیا ہے کہ مثلا ایک چیز سے میں آپ کو روک رہا ہوں اور خود کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی سمپل بات ہے نا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایگزامپل سنتے آئے ہیں کہ کسی ماں نے کہا کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسے کل لے آنا. تو وہ دوسرے دن آیا تو انہوں نے کہا بچہ نہ کھایا کرو، اس سے یہ ہوتا ہے. تو نہیں، یہ آپ کل کیوں نہیں کہا آپ نے؟ میں نے کہا کل میں خود گڑ کھا کے بیٹھا ہوا تھا. ایسا ہی. تو یہ کیا ہے کہ ایک میسج ہے کہ دیکھیں کہ جو چیز جو ہے وہ بری تو نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو سمجھانے سے انہوں نے پوری قوم کو، پوری امت کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، کہ جو کام آپ خود کر کے بیٹھے ہو اگر وہ تو اس میں تاثیر نہیں رہے گی. بالکل صحیح ہے. میں ابھی ایک بتا رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے سنا پڑھا کہ بھائی لیاقت علی خان مرحوم جو ہمارے وزیر اعظم تھے پہلے، وہ ایک بڑے نواب فیملی سے تھے، کرنال ان کی ریاست تھی جو انڈیا میں رہ گئی. تو انہوں نے اپنا کلیم داخل نہیں کیا کہ میری اتنی زمین تھی وہاں، اور لوگ ان سے کہتے تھے آفیسرز کہ آپ یہ لے سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. میں نے کہا جب میں خود ہی سے سینکشن کرنے والا ہوں تو میں اپنے لیے کیسے درخواست دوں؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بہتر نہیں لگتا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ اپنی ایکسٹینشن پہ سائن خود ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے. مشرف صاحب اپنی ایکسٹینشن پہ سائن خود ہی کرتے تھے، ٹھیک ہے. پھر یہ ایک ایگزامپل ہم نے دیکھا جو اب پاناما پیپر میں ڈسکس ہوا، وہ میں نے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے اپنے میں، کہ جب جسٹس آصف کھوسا صاحب نے پوچھا مخدوم علی خان جو کونسل تھے نواز شریف صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ 97 میں اپنے خود ہی پرائم منسٹر تھے، خود ہی اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے اپنے انفلوئنس یوز کر رہے تھے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ جو راجہ پرویز صاحب ہیں جو وزیر اعظم پرویز اشرف صاحب، تو انہوں نے ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کرنا تھا، بڑی خبریں چلی تھی، اور فائنلی انہوں نے اپنے داماد کو کر دیا. لہٰذا یہ ایک لمبی لائن، اور میں نے خود جو ابھی ایکسپیرینس کیا وہ کراچی آرٹس کونسل کے الیکشن میں کیا، جب ہم بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ جی کیا ہوتا کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے کہ جو بندے نے الیکشن لڑنا ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ووٹر بھی بنا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ہماری اسمبلیاں کیسے آئی ہوئی ہیں. اب دیکھیں اسمبلیوں میں جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں وہ اپنے ہی بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، بیٹیوں کو اور رشتہ داروں کو، یا کوئی انفلوئنشل پارٹی کا بندہ ہے اسی کی گھر کی عورتوں کو وہ جو ہے وہ اسپیشل سیٹس کے لیے نامزد کر رہا ہے. ٹکٹیں کس طرح بانٹی جا رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی، سول اینڈ ملٹری، وہ جی وہ آگے بچے جو ہیں وہ بھی آ کے آفیسر بنے ہوئے ہیں. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل وہی صلاحیتیں اس کے اندر بھی ہیں اور اس کو چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اچھا وہ ایک پوائنٹ ہے کہ مثلا ایک چیز تو یہ ہے نا کہ میں پہلے وہ سٹڈی کرتا ہوں، جیسے اگر فرض کریں کہ ایک میرے فادر ٹیچر ہیں تو میں بھی پڑھنے کے بعد وہ پروفیشن اختیار کر لوں. لیکن کچھ پروفیشن ہیں جو پہلے سلیکشن ہوتی ہے پھر پروفیشن بنتا ہے. جیسے آپ ہماری بیوروکریسی ہے اس میں آپ جاتے ہیں تو پہلے وہ آپ کا امتحان پاس کرتے ہیں تو اچھا وہ پاس ہو گیا جی، وہی لوگ لینے والے تھے امتحان. اتنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مثالیں ہیں اور بیڈ ایگزامپلز ہیں کہ اس نے میرٹ کو کل کیا ہوا ہے، ایتھکس جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. اور جو سب سے بری بات ہے اور جو ہمارے لیے الارمنگ ہے، میں کہتا ہوں وہ جنریشن جو ہماری پروان چڑھتی ہے نا، اس کے اندر انریسٹ جس کا سورس
اگر آپ نے سنا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سورس چاہیے. جی جی ایسا ہی ہے. ان کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں یہ کوالیفائی کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے دماغ میں یہ چیز ابھی سے آ گئی کہ سورس کے بغیر نہیں ہو سکے گا پاکستان میں کچھ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر نہیں ہے سورس تو پھر ہمیں ملک چھوڑ دینا چاہیے. ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے بھی ایک فگر آئی ہے 2.5-3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے گئے. بالکل. تو یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی ملک چھوڑ کے جائے تو اچھے مقصد کے لیے جائے, پڑھنے کے لیے جائے یا کوئی بزنس کے لیے جائے اور اس کا فائدہ ملک کو یقیناً پہنچے گا. لیکن اگر وہ مایوس ہو کے ملک چھوڑ رہا ہے تو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور مایوس کون کرا رہا ہے؟ جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں. وہ ریفارمز نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری پاور ہم نے گریب کی ہے یہ ہمارے پاس ہی رہے. یہ سب سے بری سچویشن 70s میں پیدا شروع ہوئی ہے پاکستان میں. 80s میں جو ہے وہ تو کمالی ہو گیا, 90s میں اس سے آگے, اور یہ 2 دہائیاں میں بھی یہ جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ اب تو یہ تو ہوتا ہی ہے یار, اس کو مان لو. جیسے وہ ہے نا یار وہ کرپشن کرتا ہے تو لگاتا بھی ہے, وہ اب ہم اس سٹیج پہ آگئے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو ایک, اور پھر ایک اور بات ہے, آپ دیکھیں نا کہ جو ریگولیٹر ہے اس کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں آپ ریسرچ کریں تو لکھا ہوا نظر آئے گا. پاکستان ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ جو ریگولیٹر ہے اس میں جو بندہ موجود ہے وہ اسی طرح کا بزنس جو ہے وہ خود بھی اختیار کیے ہوئے ہیں. جی مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ سربراہ ہو یا اس میں ایک اہم عہدے پہ ہو اور اس کا اپنا بینک بھی چل رہا ہو, یا وہ فائنانس منسٹر ہو اور اس کا بینک چل رہا ہو, ایسا ہی ہے. تو یہ ایک چیز کیسے ہے ان کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک نا دنیا جو ہمیں واچ کرتی ہے, جو ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, ایسا ہی ہے. وہ بہت ہی ہم دھوکے میں ہیں. لوگ ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس دنیا کے لوگ ہیں, یہ کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اسی لیے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, یہ ہماری نفسیاتی بھی ایک پرابلم ہے. وہ جو ایگو, سپر ایگو کا انہوں نے ذکر کیا نا, یہ سپر ایگو کا ایشو ہے. میں تو ان سے سیکھ رہا تھا جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو سپر ایگو کا پرابلم ہم نے بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو پاور ہمارے پاس آئی ہے, ایک تو یہ یہاں سے جائے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم شیئرنگ کے قائل نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. ہم گریبر ہیں, مافیا ہیں, مافیا. اور وہ مافیا جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس سے جو ہے نا اس کے لیے نظر میں پھر کوئی ایتھکس نہیں ہے, غلط صحیح کا فرق ختم ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک ہم موجود ہیں اور یہ تو ہمارا حق ہے, ہم تو لہذا جو آپ نے سوال اٹھایا یہ بڑا زبردست ہے میرے خیال سے. اب اس کا ایک سلوشن جو مجھے سمجھ آتا ہے, اب یہ جو ہے نا کسی کو جو ہے نا آئینہ دکھانے سے بات نہیں بنے گی. ایسا ہی ہے. اب کوئی قانون ایسا اتارنا پڑے گا کہ بھائی اس چیز کو کوئی حرام قرار دینا پڑے. اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ رکنے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر کچھ رک جائے, ٹھیک ہے, فلی تو نہیں لیکن وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, کوئی بند تو اس کے اوپر باندھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جی سیاست کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے, یہ بھی تو ایک نفسیاتی عمل ہے, لوگوں کی نفسیات سے جس طرح کھیلا جا رہا ہے. اور دوسرے دن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر وہ بچے, شور ہو رہا تھا بڑا جی, مدرسے کے بچوں کو لے آئے تو یہ لے آئے تو مجمع انہوں نے لگا دیا. اب یہ تو خیر ایک بڑی طویل بحث ہے کہ کس کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے, سیاسی شعور کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے, تو بحث لمبی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی جیسے انہوں نے بھائی صاحب نے کہا, آپ نے بھی کہا, آپ بالکل آپ دونوں صحیح تھے. یہاں یہ جو پالیسی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے, ہم تو ڈوبے ہیں اسلام تجھے بھی لے کے ڈوبیں گے. بالکل ایسا ہی. یہ جو پالیسی جو چل رہی ہے نا جس کے تحت تعصبانہ فسادات ہیں, مذہبی فسادات ہیں, کوٹا سسٹم ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے آپس میں لڑائی ہے, وہاں لڑتے ہیں میڈیا کے سامنے اور اخبارات میں, وہاں پہ بیٹھ کے جھپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, جھپیاں لگا رہے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. ایسی چیز ہے, یہ دنیا نے دیکھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, پتہ ہے. اس میں جب ہم اس کو نفسیاتی پہلو سے اجاگر کرتے ہیں نا تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہم تو ڈوبے صنم تجھے بھی لے کے ڈوبیں گے. جب میں نے کہا میں تو ڈوب رہا ہوں, اب تجھ سے نکلوا کے پھر تجھے ڈبوں گا, ایسا ہی. اب اس کے اندر میرا شیطانی دماغ چلتا ہے, میرا وجود چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہر وہ کام ہو جاتا ہے, وہ کام کر دیتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور پھر اس پہ اسلام کے نام پہ جو ہم کھیلتے ہیں نا, اسلام میں نفسیاتی اٹیک پہ کہ تمہیں اپنے قبر پہ جانا ہے, مجھے اپنے قبر پہ جانا ہے. لوگوں نے یہ کہنا سیکھ لیا, لوگوں نے یہ کہنا سیکھ لیا کہ دعا میں یاد رکھیے گا. کس بات کی دعا میں یاد رکھیے گا بتائیے آپ, کس بات کی؟ میری حرکتیں عادتیں تو خراب ہیں. جب میں پھنسا ہوں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا میں یاد رکھیے گا, جو میں ایم پی ایم این ایس کی اور عام لوگوں کی آفیسر کی بات بتا رہا ہوں.
اور دوسرے نمبر پہ جو بات آ جاتی ہے کہ وہ تمہیں اپنے قبر پہ جانا، جب آپ نے مجھے بہت جھنکارا کہ تم اس خاندان کے ہو، تم اس وجہ کے ہو، تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آخر میں میرا جواب کیا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پہ میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں، اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں، سب کچھ کر جاؤں گا، یار اس میں کیا چلتا ہے، تمہیں اپنے قبر پہ جانا ہے، مجھے اپنے قبر پہ جانا ہے، تم میرے قبر پہ تھوڑی آ گئی، یہ کہہ کے بات کو جنرلی اسلامی طور پہ بھی کر دیتے ہیں، جس کی مثال میں اب چھوٹے سے دیکھوں، لوگوں کی نوکریاں چھٹی بینکوں سے خاص طور پہ، بھائی کیوں چھٹی؟ کیونکہ یار اس وجہ سے چھٹی کہ سود کا کاروبار کرتے تھے، تم نے 5 سال 10 سال نوکریاں کی، اب تمہیں آج سود یاد آ رہا ہے، یہ بتاؤ کہ تم جعلی اپائنٹمنٹ ہوتے، یہ بتاؤ تم جعلی ڈگریوں پہ، جیسے ایم پی ایم اے آئے، جیسے باہر کی نیشنل والے ایم پی ایم اے آئے ہوئے، تم بھی ایسے اپائنٹمنٹ ہوتے، اب سود کو بیچ میں لیا، ایک سائیکولوجی کا مار مارتے ہیں لوگوں کو، اپنی گند دوسروں پہ ڈالنے کی، بالکل ٹھیک ہے، یہ قومی مزاج بن چکا ہے، بالکل یہ کہانی جب چلتی ہے نا، تو اس کے اندر پھر ہم جب گھریلو حالت پہ آتے ہیں، تھوڑا سا گھریلو حالت کی بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تجزیہ تو کریں آپ اور علاج کریں کہ کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جینٹس جو تھا وہ حدیث سے سنا جا رہا تھا کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے، عورت کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو اس عورت نے کہا سب کچھ صحیح ہے، آپ یہ بتائیے کہ حدیثوں میں، قرآن پاک میں اور سورہ النساء میں عورتوں کے لیے کیا گائے گا، یہ ان سے پوچھ لیجیے آپ، یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، وہاں پہ جا کے بالکل ہی ہم نے یہ میں نے ریفرنس دیا، وہاں پہ جا کے پلٹ کے اس عورت کے حق میں فیصلہ ہوا، مرد کو بانڈ کیا کہ تم یہ کرو، اسی طریقے عورتوں کا بھی ہے، عورتیں کیا ہے کہ یہ باپردہ جو کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں، یہ ہمارے دل ہماری غیرت تک ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ٹھیک، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، تو یہ کیا ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے مفادات کے لیے چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے جی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو اس کا مفہوم کو، ترجمے کو جو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کریں گے، نقصان میں رہیں گے۔ میر صاحب، ایک بڑا تلخ سوال ہے، اکثر ذہن میں آتا ہے، یہ جو ویسٹ کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، ایک ہی جھگڑا نظر آتا ہے، اس کے بعد میرے خیال میں کوئی دوسرا نہیں ملتا، یا تو کالے کا ہے یا گورے کا ہے۔ ہمارے یہاں آپ آئیں، ڈویژن کی آپ کو بڑی کلاسیفائڈ فارمز ملیں گی، آپ کو ڈویژن، تھرڈ ڈویژن ہوتے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ابھی نشاندہی جس کی ہے، وہ مذہب کے نام پر بھی اس میں بھی ڈویژن، اور اس میں زیادہ آپ اندر جاتے جائیے ڈویژن در ڈویژن آپ کو ملے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں اتنی ڈپرائیو سوسائٹی ہو جائے کہ ہر چیز کے اوپر آپ کا میرا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا خطرناک اور سنگین ہو جاتا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وہ تو جان لینے کے در تک جو ہے وہ آ جاتا ہے بندہ، ایسی سوسائٹی کا کیا کیا جائے جی؟ یہ تو ایک بڑا سیریس ایشو بن گیا ہے۔ اچھا، یاسر دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اس کی ایک ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورسٹی اس میں یہی ہے کہ جی مختلف الخیال لوگ، ہر بندہ، وہ کہتے ہیں اگر سب لوگ ایک جیسا سوچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں سوچ رہا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم سوچ رہے ہیں تو پھر مختلف جہتیں جو ہیں وہ نکلیں گی۔ لیکن ایک بڑا اچھا جملہ میں نے سنا غامدی صاحب کا، ان سے کسی نے کہا کہ امت جو ہے، خاص طور پہ مسلم امہ جو ہے، وہ اتحاد کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اتحاد فار واٹ، ٹھیک ہے، اور ان کا اگلا جملہ بڑا اچھا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتحاد ہونا پرابلم نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ ہمیں اختلاف رائے کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک، کہ اختلاف کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی اویئرنیس کی بات انہوں نے کی، بہت فلسفیکل بات کی، ایسا ہی کہ بھئی مختلف الخیال لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہسٹری ہے انسان کی کہ نظریات میں اختلاف ہوتا ہے، رنگ و نسل میں مختلف ہوتے ہیں، ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز یونائٹ کر سکتی ہے، اور وہ بڑی زبردست بات ہے جو مولا علی نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کفر کی بنیاد پہ تو رہ سکتی ہے، ظلم کی بنیاد پہ نہیں رہ سکتی، اس کا مطلب ہے کہ صرف انصاف ہی جو ہے وہ یونائٹ رکھ سکتا ہے، بہت اچھی بات، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے، مثلا انصاف یہ ہے کہ میں زیادتی کروں تو ان کو مداوع ملے، میں آپ سے زیادتی کروں تو آپ کو مداوع ملے، اس میں کوئی امتیاز نہ ہو، کہ بھئی امتیاز نہ ہو کہ بھئی یاسر صاحب جو ہیں یہ خوبصورت انسان ہے، نوجوان ہے، تو لہذا ان کو تو انصاف ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، مبشر میر کو نہیں ملنا چاہیے، یار یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گئے، تو بہن انصاف کا مطلب ہے آپ، اچھا صرف یہ بات ہی نہیں ہے، یہاں تک بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی گہری باتیں یہ کہہ گئے ہیں تیزی میں نے آبزرو کرنے کی اور جذب کرنے کی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم
انسان ٹو انسان تعلقات کے علاوہ نا ہم جو نیچر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں نا ہم اس میں بھی بڑے کرول ہیں. صحیح ہے. وہاں بھی آپ ناانصافی دیکھیں کہ ہے. ہم آج کل ہمیں تصویریں ملتی ہیں کہ ایک گدھا گاڑی پہ ایک بندہ جا رہا ہے, وہ گدھے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. اب وہ کہیں تو وہ فریاد اس کی جا رہی ہے نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ہم کس طرح گلی کا, بے شک وہ ہماری نظر میں ایک آوارہ کتا بالکل کچھ نہیں ہے, لیکن جو اس کا خالق ہے اس کی نظر میں تو وہ بہت کچھ ہے. کچھ ہے, کیا کہنے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر ہم اس کو مارتے ہیں یا جس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, یا ہم نیچر کو جس طرح ہم پانی کو ہم گدلا کر کے بڑے پانی میں پھینک دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ دیکھیں ظلم ہے, ناانصافی ہے. بالکل. میں کہ ہر جگہ پہ ہمیں سوچیں دنیا کی جو اویئرنیس ہے, میں کہ ہمیں اس دنیا میں رہنا جو ہے نا وہ سیکھنا. ہم یہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ تو صاف رہنا چاہیے. گلی خراب ہو جائے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. انصاف کی جو فلسفی ہے وہ یہاں تک ہماری محدود ہے کہ جو انصاف عدالتوں میں مل رہا ہے صرف وہ انصاف ہے, اس کے علاوہ انصاف نہیں ہے. یہ چیز کلیئر ہے. یہ دیکھیں ہمیں اپنے طور پر بھی تو ہے نا, وہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ غالباً آپ کریکٹ کریں گے, یہ حدیث قدسی ہے یا حدیث رسول پاک ہے کہ آپ سے آپ کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے. رعیت میں کیا آتا ہے کہ جو کچھ میری دسترس میں ہے, جن پہ میرا اختیار چلتا ہے, اس کے بارے میں مجھ سے جو ہے سوال ہوگا, مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا, فلاں کام, تم ایک ادارے میں کام کرتے تھے, وہاں پہ تمہارا حدیث نبی ہے, وہاں پہ کیا کیا تم نے, تمہاری ذمہ داری گھر کی تھی, اس کا تم نے کیا کیا, تمہاری ذمہ داری معاشرے میں تھی, اس کا تم نے کیا کیا, فلاں چیز کا کیا. کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ نہ سمجھیں کہ مثلا میں ایک بڑا جی, کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. بھائی کنسرن کے بغیر آپ ہیں ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ایگزسٹنس نہیں. مثلا آپ کا جو وجود ہے نا وہ کنسرن کے لیے ہے, اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. آپ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ آپ نے کچھ یہاں پہ اپنا کچھ نہ کچھ رول پلے کرنا ہے. آپ نہیں کر سکتے وہ ایک علیحدہ بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کی جو ایک ہے جو ذمہ داری ہے وہ ایک, اگر آپ دنیا میں اب جس دیکھیں جس ایرا میں لوگ رہے ہیں, جن لوگوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے یا 100 سال زندہ رہنا ضروری نہیں ہے, ایک کوئی کسی کا ایک کام اسے 1000 سال تک سے زندہ رکھے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم اپنے پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر اگر کراچی سے لے کے خیبر اور گوادر سے لے کے گلگت تک اتنی ڈائیورسٹی ہے, اتنے چھوٹے سے ملک میں بھی, دنیا کے اور دو بڑے ملکوں میں اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن کیا ہے کہ دو چیزیں اگر ہم کر لیں, ایک تو انصاف کی بات ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یونائٹ رہیں گے. ایسا ہی اگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمارا آئین کہہ رہا ہے 40 شکیں جو ہیں آئین کی وہ انسانی حقوق کے اوپر بالکل ایسا ہی, اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. مثلا میری اگر کوئی سٹرینتھ ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ کمزوری میں تبدیل نہیں کر سکتے, کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے کہ ایک کسی ادارے کی, کسی کمیونٹی کی سٹرینتھ کو آپ جو ہے وہ کمزوری میں تبدیل کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, صبح جو آپ نے واقعہ ڈسکس کیا ہے, تو آپ دیکھیں نا یہاں پہ بھی کچھ کمیونٹیز ٹارگٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ان کو دیکھنے کے لیے جو ریاست کے ادارے ہیں وہ ہیں. اگر کوئی غفلت کر رہا ہے اور وہ ایڈریس نہیں کر رہا تو میرا خیال ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارا ریاست ایک بڑی سمپل سی بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا نا کہ ہم ذاتی طور پر وہ بندہ بہت اچھا تھا اس کے لیے, تو ہمارے ذاتی رویے بہت اچھے ہیں سم ٹائم. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پرابلم ہمارے اجتماعی رویوں میں. بالکل آپ نے ابھی آپ دیکھیں نا, میں اگر نشاندہی کرتا ہوں کہ یار وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ منسٹر یا کوئی بھی ان کے پاس ذمہ داری یا عہدہ ہے, یار وہ فلاں چیز غلط کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میری تو بڑی عزت کرتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا میں جاتا ہوں تو مجھے نشست دیتا ہے, مجھے چائے پلاتا ہے, میرا کام بھی کرتا ہے. جی, لیکن جو ہے نا جب ہم اس کا اجتماعی فیصلوں کی بات کریں گے تو کہے گے یار اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, وہ جو بھی کرتا ہو. اچھا, لیکن دنیا جن معاشروں کی آپ مثالیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے, ان معاشروں میں لوگ جس کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے نا اس کو پہلے دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ مثلا اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس شہر کا میئر تھا یا ہے, تو اس نے ایز اے میئر کیا کیا ہے, مجھے چائے پلائی, مجھے کھانا کھلایا, وہ میٹر نہیں کرتا. وہ میٹر کرے گا کہ جو اس کے پاس اجتماعی ذمہ داری. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے امیر صاحب.
اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی لیے ہم پہ زور دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کے خلاف عملاً کوئی اقدامات کرو، اگر نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہ باقاعدہ کہا اور گیا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اسے برا جانو، تینوں سے عاری ہو چکے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ذرا اس کا تذکرہ کیجیے گا کہ بڑے اہم نفسیاتی مسئلہ اور معاشرے کی جو کردار سازی ہے اس کے لیے تو سب سے زیادہ ضروری یہ کہ یہ جو میر صاحب نے بھی جس چیز کی نشاندہی کی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. فرمائیے. دیکھیں بالکل بات ان کی جو تھی وہ 100% صحیح تھی کہ ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں اجتماعی طور پہ، اجتماعی طور پر لفظ کیا. دوسرے نمبر بات کیا کہ جب نیچر کے طور پہ ہم سب کام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ رشتے بھی جو ہے نا نیچر کے طور پہ بناتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جب یہ ملک کے حالات اور تقاضوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. ٹھیک ہے نا، جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. ہم یہ حکمرانوں کو بھی جو دیتے ہیں نا الزام، یہ بھی غلط ہے. ہم بھی غلط ہیں، سائیکولوجیکل ہم بھی غلط ہیں. آج مطلب اس پارٹی سے پڑھا اس کو ووٹ دے دیا، کل اس پارٹی سے کچھ ملا تو ہم نے اس پارٹی کے ساتھ ہو گئے. جب یہ رویے اجتماعی طور پہ سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ فسادات، رویوں میں تبدیلی آتی ہے. دو تیسرے نمبر پہ کرائم بڑھتا ہے، پارٹیاں بازیاں بنتی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا نامعلوم لوگ کی فائرنگ سے نامعلوم لوگ کر گئے، وہ نامعلوم لوگ نہیں ہوتے، اور نامعلوم فائرنگ نہیں ہوتے پولیس کے مطابق اور ہم ڈاکٹرز کے مطابق. وہ کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ کوئی نہ کوئی کسی کو لیتا ہے، کوئی نہ کوئی انفرادی طور پہ نکلتا، وہ اجتماعی طور پہ کر کے چلے جاتے ہیں، کر کے جس کی مثالیں ہمارے بہت ہیں. بہت سارے بڑے بڑے آفیسرس کی چھوٹے چھوٹے لوگوں کی FIR کری ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. انڈر گراؤنڈ کا مقصد یہ نہیں کہ زمین کی غار کھودی، وہ آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف پروونسز چلے جاتے ہیں. تو جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں نا کہ سائیکولوجی انسان بالکل صحیح تھا. دیکھیں 3 پہلو ہوتے ہیں، تقدیر، نصیب اور مقدر. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے، قسمت آپ کی اینڈ ٹائم پہ کیا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، ہے نا. اور جب نصیب اور مقدر کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے بگاڑتے ہیں اور بناتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم اپنے ہاتھ سے بگاڑتے ہیں بناتے ہیں. میں آج کسی ٹرسیو افیمیو میں بیٹھ جاؤں، آج میں کسی بھی کنونٹ سائٹ پہ اسمگلنگ میں چلے جاؤں، آج میں اللہ والوں میں بیٹھوں، آج میں صحبت کا اثر ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تقدیر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اپنے اختیار میں، یہ ہمارے صحبت ہم جو ہے اپنے لیے اور ہم اپنے اختیار میں بگاڑ دیتے ہیں. تو اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور ہوتا ہے اس کے اندر، نہ آپ جیسے لوگوں کا قصور ہے، میرا قصور ہے. قسمت کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ جی قسمت میں لکھا تھا تو ایسا ہو گیا ہے. نہیں قسمت نہیں. قسمت جو ہوتی ہے نا، قسمت کا تعلق ایسا ہے کہ میرا مولا دیتا سب کو ہے، سنتا کسی کی ہے، کسی اور چنتا کسی کو ہے. میرا مولا دیتا سب کو ہے، سنتا بھی سب کی ہے، چنتا کسی کو ہے. تو وہ ہوتی ہے قسمت. وہ قسمت ہوتی ہے، وہ آپ کے اعمال، آپ کا خاندان، آپ کا کردار وہ قسمت میں آتا ہے. تقدیر مقدر میں آپ کا نہیں آتا. موت جس وقت ہے اس وقت آنی ہے، جتنا پیسہ ملنا ہے اس وقت ملنا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ کہ اب لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں پاکستان سے، پاکستانی سیاست سے، پاکستانی کردار سے، اور اس میں حکمرانوں سے زیادہ ہم لوگ زیادہ وہ ہیں، زیادہ قصوروار ہیں. زیادہ قصوروار ہم لوگ زیادہ ہیں، ہم لوگ زیادہ ہیں. اور ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کم از کم چلو یہ سمجھ کے نہیں کرو، کیونکہ اللہ رسول کی زبان، اللہ رسول کا واسطہ تو وہ بھی لوگ نہیں سمجھتے. یہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور سنا بھی، اور آنکھوں سے بھی دیکھا. اسی کا واسطہ کہ تم جس ماں باپ سے پیدا ہو اس کے حوالے سے سدھر جاؤ. میں کہتا ہوں میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ میرا کردار یہ ہے، لیکن میری حرکت عادتیں تو وہ نہیں ہے. تو میں اس حوالے سے سدھر جاؤں کہ میں اس ماں باپ کی اولاد ہوں، چلو ان کے نام پہ میں کچھ سدھر جاؤں. تو اس سدھرنے میں جو ہے وہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن ہم اگر خود سے کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایکسٹرنل فورس آپ کے خیال میں جو اس کو ٹھیک نہیں کرے گی، آپ کو خود اپنے طور پہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے. ویسے تو قرآن کریم کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کریں، تزکیہ نفس کریں. اور اس کی بات پھر آگے بڑھیں. ایک بڑی اہم بات ہے جو میری آبزرویشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا اس کو ہر لیول پہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ دنیا پوری میں دیکھیں نا تو تقریباً کم و بیش
اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ذہنی استعداد کم ہے اور امریکہ کے لوگوں کی زیادہ ہے. اچھا جی مسلمانوں کی کم ہے تو فلانے کی یہودیوں کی زیادہ ہے. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون کس طرح اپنے پریکٹس کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم اجتماعی بات کر رہے ہیں اور اس میں اجتماعی ساری چیزیں آتی ہیں, اجتماعی فیصلے آتے ہیں, اجتماعی دانش آتی ہے. جو دنیا میں بہت سی ترقی ہے وہ اجتماعی دانش بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اچھی قانون سازی, اچھے فیصلے, کوئی ریسرچ, یہ اجتماعی دانش سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا کہ اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیسے کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہم ایک اگزامپل دیں نا کہ آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں وہ حادثہ ہوا تھا, مسجد کے اندر فائرنگ ہوئی تھی. اب ایک بندہ تھا یا پیچھے چین تھی, جو بھی تھا, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ہینڈل کیسے کیا, یہ دیکھنے والی بات ہے. بہت اچھی بات. بالکل کہ انہوں نے اس طرح ہینڈل کیا کہ اس کے بعد واقعہ تو اب دوبارہ ہو یا نہ ہو اللہ جانتا ہے, لیکن کم از کم انہوں نے جس طرح سیٹل کیا اپنی سوسائٹی کو اور جس طرح وہاں کمیونٹیز کو جو ہے وہ مطمئن کیا, وہ ایک زبردست چیز ہے. اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا گیا کہ جی انہوں نے تو جو واقعہ ہوا تھا اس کو کس طرح ڈیل کیسے کیا, پبلک کو کیسے اعتماد بحال کیا, کس طرح ان کا جو ہے وہ وہاں پہ لوگ وہاں پہ چھوڑ کے بھاگے تو نہیں نا. ایسا ہی ہے. ایسے کیا کانفیڈنس تو بلڈنگ. کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاسک آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں یقیناً جن کو آپ اپنے رہنمائی کے لیے خواہ وہ ووٹ سے یا جیسے بھی وہ چنتے ہیں, یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پوزیشن حاصل کرتے ہیں, جو آپ کا سسٹم ہے وہ اچھا برا اس کی بحث کو علیحدہ کر دیں, لیکن جن کے اوپر آتی ہے تو پہلا تو کویسچن انہی پہ بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کے اوپر جو ذمہ داری ہے پہلا کویسچن اسی پہ بنتا ہے کہ بھائی جناب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری تھی, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم تو عجیب چکر میں پھنس گئے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں پہ ایک تھانہ نیا بنا دو, تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ وہ تھانہ نہیں بنا بلکہ ایک ریونیو آفس بن گیا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو بالکل ڈیفرنٹ انداز سے لے گئے ہیں. اس کا بڑا ریورس گیئر لگانے کی ضرورت ہے. پاکستانی معاشرے کے اندر بڑی جان ہے. دیکھیں جہاں 22 کروڑ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے. لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ وہ چند ہزار ہو سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اتنی خاموش اکثریت جو ہے نا, جن کے بارے میں اتنی بڑی خاموش اکثریت ہے, 80% سے زائد خاموش اکثریت ہے, وہ اگر کنسرن سٹیزن ہو جائے, کنسرن اپنا شو کرنا شروع کر دیں, پوچھنا شروع کر دیں, اپنا رائٹس کے بارے میں بات کرنی شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ آل ٹوگیدر یہ بھی ایک سافٹ ریولوشن ہو سکتا ہے. اچھا اس میں مکمل کر دوں. اگر آپ سافٹ ریولوشن کی طرف آپ نہیں اٹھتے, ٹھیک ہے, آپ بات نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے آپ سافٹ ریولوشن کا جو ایک آپشن ہے نا اس کو آپ ختم کر رہے ہیں. پھر بجنگ آمد والی گیم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ پھر کوئی ایسا ریولوشن آ سکتا ہے جس کی آپ توقع نہیں کرتے. اور وہ یہ نہیں آپ کہیں کہ یہاں نہیں آئے گا. میں اس بات سے بڑا اختلاف کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس خطے میں نہیں آیا. میں کہتا ہوں بھائی اس سے بڑا انقلاب کیا تھا کہ پاکستان بنا. صحیح ہے. بالکل یہ بہت بڑا انقلاب تھا. ٹھیک ہے نا. اس جنریشن نے بنایا. ٹھیک ہے نا. اس قوم نے بنایا. اس وقت کے جو لوگ تھے 20 لاکھ لوگ کٹے آتے ہوئے پاکستان کی محبت میں. تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے تو نہیں, وہ یہ بڑا ریولوشن تھا, اتنی بڑی مائگریشن ہوئی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ اگر ہر نسل کو نا ہر 25-30 سال کے بعد نا ایک اویئرنیس موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اویئرنیس موومنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی طرح بھی ابھر سکتی ہے. اگر ایک ایکسپیرینس ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسری نئے انداز سے آتی ہے. تو لہٰذا ایوولوشن کا جو پروسیس ہے وہ رکتا نہیں ہے. اب ہمیں جو بات میں کر رہا ہوں اس سے اچھی باتیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ ہے, اور جو نئی نسل ہے ان کو زیادہ سمجھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ پہلے والے بھی دانش ان کے پاس ہوتی ہے, ان سے آپ بات کریں آپ کو اس سے بھی اچھی باتیں سننے کو ملے گی. کیا ہے کہ وہ چینلائز جب ہوتی ہے نا پاور, وہ جو سوچ چینلائز ہوتی ہے تو پھر چینج بڑی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, یہ ہماری گفتگو رہی ہے. ہم نے کچھ بات کی معاملات پر, سیاسی معاملات کے حوالے سے. بریک کے لیے بہرحال ایک کہا جا رہا ہے, ایک بریک ہم نے لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے جی. بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی, معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی, کچھ نفسیاتی معاملات بھی یہاں زیر بحث آ رہے ہیں. یقیناً جو اس وقت کیفیت ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نفسیاتی مسائل کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں. اور کچھ عرصے پہلے یہ بحث بھی جاری تھی کہ یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں, افتخار خان صاحب, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے نفسیاتی معاملات کے اوپر. ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں, مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. کیسے چھٹکارا حاصل کی جا سکتی ہے یہ بتائیے کہ جس طرح کی خبریں اور دن رات اموات کے قصے آ رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, وہ بڑی لوگوں کے لیے پریشان کن ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ تناؤ کی سی یہ کیفیت بن گئی ہے. فرمائیے. دیکھیے, جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف حکومت کی بات کرتے ہیں, حکومت روز بیان دے رہی ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. جب ہم اس کو انٹرنیشنل پیمانے پہ دیکھتے ہیں آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, تو اس میں کئی باتیں انٹرنیشنلی طور پہ, اکنامکلی طور پہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. ایک پبلک کے تناؤ کی بات کر رہے ہیں, پبلک کا ٹینشن کی بات کر رہے ہیں. وہ ریسٹ چاہتے تھے, جی, کام کرتے کرتے, کاروبار کرتے کرتے, گھریلو مذہبی کرتے کرتے تھک گئے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اور ان کے اپنے نصیب سے ریسٹ ہوا. کھانے کعبہ پہ, عمرے پہ پابندی ہے, حج پہ بھی پابندی تھی. گنتی کے لوگ اس 2-3 مہینے سے جا رہے ہیں, تو وہ کیا ہے, جی, مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کی نمازیں بھی نہیں ہوں, اگر ہوئی تو گنتی کے لوگ آج بھی موجود ہیں. اسکول کالج میں بند ہیں, اس پہ لوگ پارٹیاں منا رہے ہیں, پکنک منا رہے ہیں. جی, اس کے اندر کوئی نہیں بیٹھا ہوا, چلو یار اچھا ہے, کون مسجد جاتا ہے, گھر پہ نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. دیکھ قدرت کی طرف سے رکا ہوا ہے, ہم کیا کریں. اسکول میں بچے مزے اڑا رہے ہیں, کالج میں لوگ مزے اڑا رہے ہیں کہ بند ہے, اچھی باتیں چلتا رہے. یہ معاملہ یہ صرف اور صرف سائیکولوجیکل ایک مار ہے, سائیکولوجیکل, دماغی طور پہ, نفسیاتی طور پہ انسان. لیکن حقیقتاً بھی تو خطرہ موجود ہے یا نہیں ہے کہ کرونا وائرس تو موجود ہے, نقصانات تو ہو رہے ہیں. اگر لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے, یہ الگ بات ہے کہ مزاج میں شامل نہیں ہے ہمارے کوئی پابندی ہم پر لگائی جائے. جی جی, تو یہ تو ہمارے مزاج میں شامل ہے. ایسی صورت میں کیا کریں؟ آپ کی بات سے تو بڑی تقویت لوگوں کو ملے گی, وہ سمجھیں گے جی کرونا نام کی کوئی شے ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, بالکل کرونا نام کی چیز ہے, میں نے یہ نہیں کہا کرونا نام کی چیز ہے, لیکن اس کے اندر اپنے اوپر جو ہیوی کر رہے ہیں نا لوگ, اپنے اوپر ہیوی کر رہے ہیں, یا جہاں ویلی ہماری ریاست ہیوی کر رہی ہے, ہم ہیوی کر رہے ہیں. اسلام کے حوالے سے بھی اور دماغی نفسیاتی طور پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل بیماری کا علاج کرو, بالکل علاج سنت بھی ہے, اور یہ بھی. اب اس کا علاج کے لیے 3-4 جو ہے نا وہ دیسی نسخے اور 3-4 جو ہیں ہومیوپیتھک دوائیاں, وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جانی اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کے لیے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک لیکن اپنے دماغ کو حاضر رکھیں, بالکل ٹھیک ہے, کام کاج میں, گھریلو حساب سے کام کاج میں جو ہے نا وہ رکھیں. اس میں اگر کہیں تو میں دوائیوں کے نام نہیں ضرور بتائیے ڈاکٹر. میں بھی جاننا چاہوں گا ممکن کیسے ہے, گھر میں رات کو لائٹ نہیں ہوتی, سی این جی کی لائن میں بیچارے صبح لوگ کھڑے ہوتے ہیں, 6-6 گھنٹے ادھر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں. تو کیسے کوئی طریقہ بتا دیں اس سے چھٹکارا مل جائے؟ دیکھیے, اس کا بہت آسان طریقہ, صرف آپ نے اگر اس کا وہ علاج کر رہے ہیں دیسی ٹوٹکے, السی کے بیج ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, السی کے 20-25 روپے کے مل جاتے ہیں. وہ 5-7 دانے صبح, 5-7 دانے شام کھائیں. ٹھیک ہے. سونف کا استعمال دوپہر میں رکھیں. تیسرے نمبر پہ پیاز کو ہلکا سا دھوئیں, بغیر نمک کے وہ کھا لیجئے. یہ تو ہے دیسی ٹوٹکا. میں نے اس پہ کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو لاکھوں روپے خرچ ہوں یا یہ دوا نہیں ملتی یا دوا کے نام مشکل ہے. اب وہ جب ہومیوپیتھک پہ آتے ہیں تو اس کے اندر بہترین جو دوا ہے اس کے اندر کرکریا کارب 200 پاور میں, لائکوپوڈیم 200 پاور میں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی قبض کا مریض ہے تو وہ نیکسومیکا وہ لے سکتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا بخار محسوس کرتا ہے, اپنے جسم کا بھاری محسوس کرتا ہے یا دماغ میں بھاری پن محسوس کر سکتا ہے, تو بیلاڈونا 200 اور ایکونائٹ 30 طاقت میں یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورا جسمانی کیفیت صحیح ہو جائے گی اور صحیح ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. صاحب اب یہ سیاسی معاملات کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. جو اس وقت جاری صورتحال ہے, جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے. لوگ شاید اب میرے خیال میں اویئر ہو گئے ہیں, ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ یہ مارچ تک کی ساری کہانی ہے. اس سے پہلے اگر کچھ ہو جائے تو الگ بات ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ان کے لیے بڑا پریشان کن ہوگا. تو اس ساری جو کوششیں تگ و دعائیں وہ مارچ تک کے لیے ہیں, سینٹ انتخابات سے پہلے. لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے یہ بھی تو ذرا دیکھیں
تو ٹھیک ہے، وہ اگر کہتے ہیں کہ غیر فطری اتحاد ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھی خبر آپ چلائیں، کوئی اچھی باتیں چلائیں، کوئی پازیٹیو بات چلائیں. میں ایک بات دوسرے دن سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا شیخ رشید صاحب آپ کے انٹیریئر منسٹری اب ان کے پاس آ گئی ہوئی ہے. وہ بچہ اسلام آباد میں، اس کو پولیس والوں نے گھیر کے مار دیا. وہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پولیس والے ایسے ہی گھیر کے لوگوں کو مار رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب آپ نے ادھر ریلوے میں کام دیکھ لیا، کارکردگی دیکھ لی، نتیجہ صفر رہا، آپ نے اٹھا کر اس سے بڑی منسٹری دے دی ہے. مسئلہ اس طرح حل ہوگا؟ اپوزیشن چاہے آواز نہ اٹھائے، لیکن کوئی تو سوال کرے گا کہ بھائی آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ اگر آپ وہ کہتے ہو کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اکانومی کی غلط تصویر بتاتے ہیں، غلط منظر کشی کر رہے ہیں، اداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرف کیا ہو رہا ہے یہ ذرا سمجھائیے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسائل تو دنیا کی بڑی سے بڑی قوم کو، ریاست کو، ملک کو روز کے روز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی ریاست کی پرسیپشن جو ہے وہ دنیا کے آگے پیش کرنا بہتر. جی کہ آپ کے ذمہ جو اتنے لوگ ہیں جن کا فیصلے آپ کرنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، ایک تو آپ انہیں کوئی مایوسی میں نہ دھکیل دیں. ٹھیک ہے، اور انہیں کو امید جگا کے رکھیں اور ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس ریاست کے جو استفادہ ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں، اس میں حصہ دار بنیں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، لیکن پرابلم ہم نے جو دیکھی ہے ابھی پاکستان کے اندر، تو ہماری تو اکانومی جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوئی. تھوڑا سا ہمیں وہ ایک وقفہ ملتا ہے، بریک ملتا ہے، اس کے بعد پھر میں اس کا اگزامپل اس طرح دوں گا، شاید پہلے کبھی میں نے ذکر کیا ہو کہ پاکستان بننے کے وقت جو کرنسی ایکسچینج ریٹ تھا اور اس کو آپ دیکھتے جائیں تو ڈیٹیریوریشن جو ہے وہ ہوتے ہوتے ہم 160 تک آ گئے. اچھا، بھارت میں بھی یہی ہے، وہاں پہ بھی ڈیٹیریوریشن ہے، صرف فرق تھوڑا ہاف کا ہے، باقی ان کی بھی ڈیٹیریوریشن ہے کیونکہ اس وقت تو دونوں ملک بنے تھے تو ایکسچینج ریٹ آلموسٹ ایک ہی تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے حالانکہ ان کے پاس ایسٹس زیادہ تھے، لیکن پھر بھی ہم 20-25 سال جو ہے وہ ہم گزار گئے. اس کے بعد ہماری جو ہے وہ تیزی سے ڈکلائن شروع ہوا. اب اگر میں یاد کروں ہسٹری جو ہے تو ہم نے 1977 میں ہمارا ایکسچینج ریٹ 9 روپے کے قریب تھا. ٹھیک ہے، اور آج کوئی لوگ سوچے تو کوئی یقین نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب 87 میں یہ 17 روپے کا تھا ایکسچینج ریٹ. ٹھیک ہے، اور 99 اور 80 اس وقت جو ایک دم 80-85 کا ہوا تھا، پھر یہ 60 پہ اس کو جو ہے وہ بریک دی گئی مشرف صاحب کے دور میں، اور اس کو جو ہے برقرار رکھنے کی دانستہ غیر دانستہ کوششوں کے ساتھ وہاں پہ رکھا گیا. پھر پیپلز پارٹی آئی تو ایک دم 25 روپے بڑھا، 85 ہوا، پھر وہ 100 روپے، اور وہ کرتے کرتے ہم 160. یہ سارا کیا ہے کہ مثلا ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کر رہے، ہم دن بدن ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں اپنی ویلیو کو، روپے کی قدر کو ہم دن بدن کم کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے وسائل کے مطابق جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہے. جو وسائل ہماری خزانے میں جانے چاہیے وہ نہیں جا رہے. ایک بڑی اندازے کے مطابق جو ہے 8 سے 9 ہزار ارب روپیہ جمع کرنے کی پاکستان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے اگر آپ صحیح ٹیکسیشن کریں. ٹھیک ٹیکسیشن کریں. ٹھیک ہے، ٹیکسیشن کیا صحیح ہوگی کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز آپ کے صحیح ہو جائیں، انڈائریکٹ ٹیکسز کم کریں، مہنگائی اس سے کنٹرول ہوگی. اور جو لوگ بڑا بڑا ٹیکس دینے کی پوزیشن میں آپ ان سے ٹیکس لیں جو کہ آپ نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، اس کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ وہ پاور میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں جو گوشوارے داخل ہوتے ہیں، ہماری نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا پروونشل اسمبلیز ہوں، ان کے لوگوں کے جو 1200 کے قریب یہ افراد ہیں جو اس ملک کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے دیکھیں کہ ان کے گوشوارے غلط داخل ہو رہے ہیں. 121 لوگ ایسے تھے پچھلے گوشواروں میں جن کا ایک ہی ٹیکس ریٹرن تھا. یہ کیسے پوسیبل ہے؟ میری کی آمدنی جو ہے وہ ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، تو مثلا یہ ہے کہ یہ اس میں بہت بڑا جو ہے نا اگین کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم اپنا کیوں ہم گریبر ہیں، ہم نے اپنی چیز بچانی ہے اور ہم نے شیئرنگ نہیں کرنی. اور آپ دیکھیں لیکن جو اس کا طرز زندگی ہے، جہاں وہ رہائش پذیر ہیں لوگ، جہاں وہ
اپنا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, ادروائز ان کے جو معاملات ہیں, ڈیرے چلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, وہ جی لوگ چلا رہے ہیں فلاں. لوگ کیوں چلا رہے ہیں سوال یہ. مثلا اگر کوئی ٹھیکیدار جو ہے آپ کے گھر پہ چاولوں کی بوریاں ڈال رہا ہے یا چائے کی پتیاں لا رہا ہے, دودھ دے رہا ہے, تو اس کا کوئی پیچھے وجہ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. وہ جو 1200 لوگ ہیں نا, اگر آپ ان کا صحیح کر دیں نا, ٹیکسیشن کر دیں, تو سب پاکستان کی ٹیکسیشن کرنے کا نا آپ کے پاس باقاعدہ ایک اخلاقی جواز ہوگا. اب وہ کسی سے کیسے پوچھیں کہ جی وہ ٹیکس صحیح دو, اگر وہ ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی پاکستان کے لوگوں کو ٹیکس صحیح دینا چاہیے. بھائی آپ پہلے یہ 1200 لوگوں کا ٹیکس صحیح آ رہا ہے جنہوں نے ہم سے ووٹ لے کے ہم سے حق کے حکمرانی لیا ہوا ہے اور ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. تو لہٰذا ریاست تب ٹھیک ہوگی بھائی جان کہ جب اس کے فیصلے کرنے کا اختیار لینے والے خود کو اکاؤنٹیبل کریں گے. اور یہ اکاؤنٹیبل کیسے کریں گے؟ اپنے آپ نہیں کریں گے. یہی تو سوال ہے. سوال یہی, میں اس کا جواب آپ کو پہلے بھی دیا, اب بھی دوں گا, کہ یہ شہریوں کو اٹھنا پڑے گا, شہریوں کو بات کرنی پڑے گی. پاکستان کی عوام, میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ 22 کروڑ تو نہیں اٹھ کے بیچارے بولیں گے اور بہت سے لوگ پسے ہوئے ہیں وہ نہیں بولیں گے, لیکن جن کو اویئرنیس آ گئی ہے, جنہوں نے پڑھ لیا ہے, جنہوں نے بولنا سیکھ لیا ہے, جنہوں نے لکھنا سیکھ لیا ہے, جن کے اندر جرت, دنیا میں جو بہت سی قومیں بدلی ہیں نا, ان میں وزڈم کی ضرورت یقیناً ہے, لیکن جرت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. اگر اس کی ریشو آپ نکالیں تو وزڈم ہو سکتا ہے 30% کام کر جائے, کیونکہ موٹی موٹی چیزیں سیکھنی ہیں, لیکن جرت 70% چاہیے. اگر قوم کے جو خاموش اکثریت, پھر کہوں گا خاموش اکثریت کو اپنا وہ روزہ توڑنا پڑے گا. اگر شیخ رشید صاحب صحیح کام نہیں کر رہے ہیں تو روزہ توڑو نا. اب یہ تو نہیں کہ بھائی شیخ رشید میرے ساتھ بیٹھ کے لال حویلی میں ناشتہ کرتا ہے لہذا میرے لیے تو بہت اچھا ہے, یہ بات نہیں کرو پھر. یا میں جی بنی گالا گیا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے تو مجھے بڑے اچھے کھانے کے لائے, نہیں, پھر جی پرائم منسٹر صاحب سوال کریں. تو جب تک قوم سوال نہیں کرے گی, جب تک قوم آواز نہیں اٹھائے گی, اور اگر پہلے آپ سافٹ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کا جواب صحیح نہیں آتا, تو آپ اپنی آواز کو اونچا کریں, سخت کریں. اچھا آواز تو اٹھ رہی ہے, دیکھیں میں پھر مثال دے دیتا ہوں, ایک اور مثال دیتا ہوں. اب ہم چونکہ وہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اسلام کو غلط استعمال کرتے ہیں, لیکن چلو اسلام سے ہی ایک مثال موجود تو ہے نا. اگر اسی کا صحیح استعمال, علامہ صاحبان یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر کا دور تھا تو انہوں نے کہا بھائی 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئیں, سب کو تو ایک ایک چادر ملی تھی, مال غنیمت تھا جو بھی تھا, تو بھائی ایک ایک چادر ملی تھی, اس میں تو کرتا بنتا نہیں تھا, آپ کا قد لمبا ہے, کیسے کرتا بنا؟ تو پھر وہاں پہ اکاؤنٹیبل کر کے انہوں نے, بیٹے نے گواہی دی کہ میری چادر بھی ان میں شامل ہوئی, پھر یہ کرتا بنا. تو بھائی جب اکاؤنٹیبلٹی کا ایک آپ کے پاس یہ بھی اگزامپل موجود ہے, تو کیوں نہیں پھر آپ جو ہے وہ یہاں پہ کس طرح گھر بنا کیوں نہیں کرتے؟ بالکل بھائی اتنے کنال کا گھر کیسے بنا کہ وہ اتنے بڑے جو بنی گالا کا 300 یہ اتنا بڑا رائے ونڈ ہو یا بنی گالا ہو, یا سب کو سب سے پوچھنا چاہیے نا بھائی اتنا بڑا گھر کیسے بنا, اتنی فیکٹریاں کیسے لگیں, اتنی پوزیشنیں کیسے بنی, یہ ساری چیزیں ہیں. اور یہ صرف جو ہے نا, پہلی بات تو ایک اور بھی ہے یاسر, یہ جمہوریت تب صحیح ہوگی, ڈیموکریسی اس وقت ملک کے زیادہ ملکوں, دنیا کے زیادہ ملکوں میں چل رہی ہے, اور کئی ملکوں میں اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں, بڑا اچھا وہ بھی ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اچھی مثالیں بھی ہیں, ماننا چاہیے ہمیں. جن ملکوں میں چل رہی ہے وہاں کے لوگ کنسرن سٹیزن ہیں. تو کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جو پارٹیاں چلا رہے ہیں, پہلے تو ہمیں ان سے اس کے اندر جب تک جمہوریت نہیں آئے گی. آپ نے کہا جلسے ہو رہے ہیں, ریلیاں ہو رہی ہیں, فراں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا, مجھے آپ بتائیں جو پارٹیوں کو لوگ لیڈ کر رہے ہیں کیا وہ میرٹ پہ آئے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا. تو جب وہ خود ہی نہیں ہے میرٹ پہ, تو کدھر اکاؤنٹیبلٹی کون سے میرٹ کو لانے کی بات کر رہے ہیں؟ جب وہ میرٹ پہ, یا تو وہ خود آئے نا میرٹ پہ, تو پھر اس کے بعد میرٹ پہ لانے کی بات کریں. بھائی ہم کس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب جی کوئی انلیگل جو ہے نا وہ کسی عہدے پہ قبضہ کر لے. ایسا ہی ہے. 12 اکتوبر یوم سیاہ کون مناتا ہے؟ جی مسلم لیگ نون مناتا ہے. 5 جولائی کو یوم سیاہ کون مناتا ہے؟ پیپلز پارٹی. نون نہیں مناتی. یہ تو آپ دیکھیں نا, ایکٹ تو دونوں ایک جیسے ہوئے ہیں نا. بھائی وہاں ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ حکومت سنبھال لی, تو بھٹو صاحب سے لی, تو پیپلز پارٹی کے لیے تو یوم سیاہ ہے.
لیکن 12 اکتوبر پیپلز پارٹی جو ہے نا یوم سیاہ منا رہی, وہاں نون منا رہی ہے یوم سیاہ. تو پہلا اتنی بڑا تضاد تو ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم یزید کو کیوں برا کہتے ہیں کہ آپ اللیگل ہیں, آپ اللیگل ہیں. آپ بے شک اللیگل بننے کے بعد بے شک آپ مساجد بنا دیں, بے شک آپ جو مرضی اچھے اچھے کام کرتے رہیں, کھانے کھلا دیں, کچھ کر دیں, لیکن آپ اللیگل ہیں. لیکن ایک چیز پہ اتفاق, غلام اسحاق خان پہ تو چلے ساتھ مل کر غم منا لیتے ہیں, باقی جگہ تو ایک وجہ تو ان کے پاس موجود ہے, وہ بے کہ دکھ یعنی کہ سانجا ہوتا ہے, وہ ایک سانجا دکھ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کی بات نہیں ہے, یہ قوم کی بات نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے یہی آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں پہ آپ جو ہے ڈنڈی مار رہے ہیں, تو یہاں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. پھر جب آپ اگر آپ نے اٹھانا ہے نا, جیسے پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں نا, ہم نے قوم کو اٹھانا ہے, ہم نے ان کو بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر واقعی پھر ہمیں اگزامپل بھی ویسی ہی لانی پڑے گی. لیکن ابھی میر صاحب ایک اور سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھوں گا, ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا اس بارے میں بات ہو جائے. قوم کو جو اپلفٹ کیا آپ نے بات کی, ممکن کیسے ہو سکے گا؟ ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے گا, ابھی آپ کچھ علاج جو ہے وہ تجویز کر رہے تھے, یہ بڑی اچھی بات لگی ہے, کچھ ادویات, کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں, اس سے بھی علاج کرتے ہیں. تو یہ ذرا سردیوں کے اندر خاص طور پہ لوگ بڑے ہمارے شکایت کرتے ہیں. آج ہمارے اسکیجول پروگرام بھی اس حوالے سے تھا آج, وہ کیونکہ نہیں ہو سکا, یہ سوالات بھی بڑے آتے ہیں, نزلہ زکام کھانسی وغیرہ, یہ بھی تو ویسے ہی بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہے کورونا کی وجہ سے. ہاں چلا دیں ذرا وہ بھی, یہ صاحب ہیں ہمارے کالر جو ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ذرا کالر بھی بات کرنا چاہ رہا ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ریگولر کالر ہیں یہ صاحب, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں. شکریہ, میری کال آپ نے ان کر دی. اور نہیں جی, سلسلہ شروع کر دیا ہے جی. مبشر بھائی کو دیکھ کر میر صاحب جی پرانا ایک صوتی تعلق ہے, اور جی ہماری بات ہوتی بھی رہی. جی مبشر بھائی کی دیکھیں, اچھی بات یہ ہے کہ بہت بیلنس تجزیہ کرتے ہیں, بائس نہیں ہوتے. ہاں جی, بڑی مشکل کرتے تھے ہمارے لیے بھی. جی بڑے مطلب ان کو میں تو بڑی رسپیکٹ دیتا ہوں ان کو. دیکھیں یاسر بھائی, مسئلہ یہ کہ میں تو سوال سے آپ کا, میں تو ریگولر آپ کو پتا ہے ہم لوگ جی بالکل. اب یقین کریں میں اتنا فیڈ اپ ہو چکا ہوں یہ چیز ٹاک شوز دیکھ کے, اور ساری چیز دیکھ کے مجھے دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا. وہی چیز ہوتی ہے, وہی ریپیٹ ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اقتدار سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے وعدے کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس گورنمنٹ کی جو فرق تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیں کراچی کے لوگوں نے بالکل ایک انبائسڈ ہو کے ان کو ووٹ دیے, ریجیکٹ کر دیا ایم کیو ایم کو, اتنی بڑی پاور. جی بالکل. لیکن اس کے سلے میں دیکھیں, اب وہی والی بات دیکھیں کتنی پوائنٹیبل بات ہے کہ آپ کیسے اختیارات نہیں آپ کے. سر آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے وزیر اعظم ہے, آپ کے منسٹر ہے, آپ کا صدر ہے, آپ کا جو ہے ہر چیز آپ کے پاس ہے. اور عارف علوی صاحب یقین کریں کہ جو آپ کی کشتیاں لے کے اور رکشے میں بیٹھ کے آتے تھے, آج اپنے علاقے میں نظر نہیں آتے. بالکل تو صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہی آپ کہتے تھے میں 15 آدمیوں کی کیبنٹ لے کے بیٹھوں گا, 52 بندے ہیں, اور 52 میں کون سے لوگ ہیں؟ وہی جن کو آپ حفیظ شیخ کو چور کہتے تھے, فلاں کہتے تھے, دھماکہ کہتے تھے. کیونکہ میں مزید بات اس لیے نہیں کر سکتا, بہت ساری باتیں شاید میں نہ کر پاؤں. میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں یہی چیز دیکھتے چلیں گے, یا میوزک کے چیئر کبھی ختم ہوگی یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تھینک یو سو ویری مچ. یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن. اور جس ٹائم اراؤنڈ جو بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ہم جیسے بات کر رہے تھے, یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور یہی سارا سسٹم ہے. میر صاحب ابھی آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا ڈاکٹر صاحب کا ذرا میں جواب لے لوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. جی آپ نے جو بات کی کہ موسم کے حوالے سے جو بات کی, نزلہ زکام کھانسی بہت چل رہا ہے, سردیاں بہت زیادہ لوگوں کو لگ رہی ہیں, ہے نا, یہ بات تھی. اور کورونا کا میں نے بتائی کچھ دوائیاں, اور دیسی دوائیاں بتائیں, ہومیوپیتھی کی دوائیاں بتائیں. اب دیکھیے, جب ہم نزلہ کھانسی زکام اور بخار کی بات کرتے ہیں نا, یا سردی لگنے کی بات کرتے ہیں, تو ہم اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جینیٹکس کیا ہے. جینیٹکس کیا ہے, ہم ماں باپ میں کس پہ پڑھے ہیں, ننیال پہ پڑھے ہیں, ددیال پہ پڑھے ہیں. یہ یوں بات کر رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہو جائے کہ علاج کرتے ہیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا, اس حساب سے بات کر رہا ہوں میں, اس حساب سے. تو فائدہ یوں نہیں ہوتا اس کا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاکھوں سال سے یہ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے بنسبت مرد کے, ہے نا, جی صلاحیتوں کے حساب سے, کام کرنے کے حساب سے. وہ بچیاں جو اپنی ماں پہ پڑھتے ہیں ذہنی جسمانی طور پہ, ایک, اور وہ بچے جو اپنے باپ پہ پڑھتے ہیں ذہنی جسمانی طور پہ, ابھی شکل و صورت کی بات نہیں ہو رہی, تو اس کے اندر جن بچوں میں باپ کا اٹھان
آ جاتا ہے، باپ کا اٹھانا آ جاتا ہے، جینیٹکس کو جانچنا ضروری ہے، جینیٹکس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے وقتی طور پہ بیمار ہوتی ہیں یا وقتی طور پہ ان کو سردی گرمی نظر کم ہوتا، اور وہ بچے بچیاں جو وہاں پہ پڑھتے ہیں ان میں یہ کنٹینیو نہیں ٹھیک ہے. چلیں جینیٹکس کا بڑا اس میں امپورٹنٹ رول ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. چلے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جینیٹکس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں انہیرٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے کہا ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس میں کچھ ایک چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح تشریف فرما ہے کہ جو دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کانسیپٹ پہ کام ہو رہا ہے کچھ ہاسپٹلس میں کہ فیملی فزیشن, یس, کہ آپ اپنی نا ایک سسٹم آپ کا جو ہسٹری ہے, ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی کچھ ایسی فیملیز ہوں گی جو ریگولر وزٹر ہوں گے, تو وہ پھر ایک فیملی ہسٹری جو ہے نا سامنے آنی چاہیے. تو ہم ہر دفعہ جو چینج کرتے ہیں نا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. کبھی ادھر میر صاحب آتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے, چلیں میر صاحب اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کریں, ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں گے تو بات ہو سکے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں. جی فرمائیے ریاض خان صاحب, فرمائیے. بڑے دن بعد آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے. سر بس اپنے کہتے ہیں ایک تو اپنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے جی جی وہ بچوں کے پاس موبائل چلا جاتا ہے, آن لائن کلاسیں ہیں. ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا ریاض بھائی, بالکل صحیح ہے. لوگ اکثر شکایتیں کرتے ہیں کہ آپ فون نہیں اٹھاتے, میں کہتا ہوں فون کیا اٹھانا ہے, صحیح ہے, چلے گئے. ایسا ہی ہے. نفسیات کے بارے میں یہ ذرا پوچھنا تھا, اکثر لوگ جو ہیں غصے میں آ جاتے ہیں, ہے نا, اور مطلب چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہائپر ایگریشن, جی بالکل. آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی ایسا وہ بتائے کہ وہ بندہ جو ہے تھوڑا سا یا ایج فیکٹ ہوتا ہے یا بچوں کو بھی آ جاتا ہے, بڑوں کو بھی, بالکل ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب. جی میر صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف رکھتا ہوں سوال, ذرا یہ بات ہو جائے. ایک کی تو آپ نے نشاندہی کر دی ہے, چلے وہ بڑا حساس موضوع ہے, ڈاکٹر دوست ہمارے ہیں جو وہ برا مان جاتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ بڑی جلدی ایک تو لوگوں کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہوں گے جی 2 ہفتے میں ٹھیک کر کے دیں, ورنہ پھر آگے دکھاتے ہیں. جو نیچر ہے نا, بات آئے گی اس میں کہ جو پورے خطے کی ہے نا, ہندوستان اور یہ ساؤتھ ایشیا کی جو ہے نا, تو تیز مزاج لوگ ہیں ہم, ٹھیک ہے, مسالے وسالے کھاتے آ رہے ہیں, صدیوں سے مسالے کھاتے آ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو تیز مزاج ہیں, فوری ریئیکٹ کرتے ہیں. اگلے کی بات اگر پوری بھی نہیں ہوتی فوراً جواب ہی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پوری بات تو سن لو. ایسا ہی ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ بعد میں پھر ہوتا ہے, پھر اسی لیے وہ بعد میں ہمیں معذرتیں کرنی پڑتی. تو کیا ہے کہ ہمیں جو نا سب سے پہلی بات جو تربیت کی بات ہے کہ ہمیں اچھا لسنر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سم ہاؤ ہم نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی کہ اچھا لسنر یہی ہوتا ہے کہ بس آپ پوری بات سنیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں ٹالرنس کی بات بھی آئے گی, برداشت کی بھی بات آئے گی, احترام کی بھی بات آئے گی. جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا, اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا کیسے سیکھا جائے, کہ بھائی ہاں ضروری تو نہیں ہوگا کہ میرے اور آپ کے خیالات ایک ہی جیسے ہوں, ٹھیک ہے. کئی حوالوں سے آپ کہیں کہ ہاں آپ کی یہ بات درست ہے لیکن میرا یہ خیال ہے, اور ایک آپ مجھے کہہ دیں یا میں آپ سے کہہ دوں نہیں تم غلط بول رہے ہو, تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے بہت سینئر لوگ بھی جب ان سے کوئی نوجوان مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے, تم پڑھتے نہیں ہو, تم نے دیکھا نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا ہی. اب میرے پاس پچھلے دنوں 2 اسٹوڈنٹس آئے تھے, کوئی اپنے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ تھے, جرنلزم کے, اور وہ کچھ سوالات انہوں نے کرنے تھے. تو انہوں نے میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا, لیکن انہوں نے جس یونیورسٹی کا حوالہ دیا تو اس نے کہا کہ ہمارے جو پروفیسرز کی ایک کافی تعداد ایسی ہے اس یونیورسٹی میں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں. میں کہ وہ کیوں؟ کہتے کچھ سمجھ نہیں آتی, کہ لگتا ہے کہ ان کے کوئی گلٹ ہیں اور وہ ہم پہ اتارتے ہیں. پہلے وہ ہم سے سب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوال کا آپ کے خیال میں کیا جواب ہے, کہ آپ کے خیال میں, آپ کے خیال میں, آپ کے, اور آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں تم سب غلط ہو. تو مثلا یہ جو میرا خیال ہے کہ جو ایک ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے نا ہمیں زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو, تو شاید جو ہماری یہ ایک جو ہائر ایجوکیشن ہو یا اسکول ایجوکیشن ہو, کالج ایجوکیشن ہو, اس میں ہمارے جو پڑھانے والے ہیں جو ظاہر ٹرینر ہیں, مینٹورز ہیں, ان کو بھی تو ریفریشر کورسز کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیں کہ ہیومن سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے نا, تو ایک جو بڑی کمپنیز ہیں جو دنیا میں رول کر رہی ہیں, ان کے ہاں ایک بڑی زبردست چیز ہے جو میں نے, وہ انسان پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ کولیٹرلز پہ انویسٹ کم کرتے ہیں. مثلا وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پہ
نہیں جائیں گے, آفس ان کا نارمل ہی آفس ہوگا, لیکن وہ ہیومنس کے اوپر انویسٹ کریں گے. پھر وہ اسی کی حوالے سے کہیں گے کہ اب تمہیں بریک بھی چاہیے, اور وہ بریک لے کے تم گھر نہیں بیٹھو گے, تم گھومو پھرو گے, دنیا میں جاؤ گے, اس جگہ جا کے دیکھو, ادھر جا کے دیکھو, یہ آبزرو کر کے آؤ. پھر 15 دن کے بعد, اور اکیلے نہیں جاؤ, فیملی کے ساتھ جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ, وہ اس کے وسائل بھی دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 15 دن کا بریک لے کے اچھا آئے گا تو اس کا دماغ فریش ہوگا, اور پھر یہ ہمارے لیے اور اچھا پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. سائنس کہتی ہے کیا ہے کہ جو ہماری جو پرابلم ہے ہم اس سوسائٹی میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے, ہم لوگوں کی کمزوریوں کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ مینجمنٹ جو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کی طاقت کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں. مثلا اگر ہمیں پتا ہے کہ مثلا ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ تو یار پروفیسر ہیں, یہ تو اتنی اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں, تو ہم انہیں الٹا کام دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو. بالکل صحیح ہے. یاسر صاحب جو ہیں یہ تو بڑے اچھے آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہے فلان, نہیں یار ان سے جو ہے نا کہو کہ مسالے پیسنے والا کام کرے. مثلا یہ ہے کہ ہم جو ایک رائٹ جاب ہے کسی بندے کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی طرف اسے استعمال نہیں کرتے, لہذا یہ بڑی مس میچنگ ہوئی ہے, تو جس سے ہم جو ہے پروڈکٹیوٹی اچھی نہیں لے پا رہے, تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. اب جو ہے کہ جیسے غصے کی بات آ گئی, پھر وہ اینگر آئے گا, شخصیت آپ کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب دیکھیں, میں ایک اور ایک مثال سوچوں اگر, کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا, زیادہ پرانا نہیں, نیئر پاسٹ میں, جب کم وسائل کے ساتھ لوگ جو ہے خوش تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا تھا کہ ریاست نے بہت سی ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھی. مثلا ہم خود سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے, سرکاری ہاسپٹل میں جانا پڑے تو سرکاری ہاسپٹل میں جاتے تھے, اور لال دوائی سے ہی آرام آ جاتا تھا. ایسا ہی تھا. تو پھر میں کہ لال دوائی, لال شربت, یہ ہماری زندگی, لال ٹیکا یہ ہمارے ملک کا بڑا خاصا ہے. اچھا تو اسی سے آرام آ جاتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ٹرانسپورٹ بھی سرکاری ٹوٹی پھوٹی مل ہی جاتی تھی, اور گھروں کے بھی کرائے اتنے زیادہ نہیں تھے, کسی کا اپنا بھی تھا, چھوٹا گھر بڑا گھر وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب یہ ہے کہ ہر چیز خریدو. ایسا ہی ہے. یہ اینگر کی بات ہو رہی ہے نا, نفسیات ہماری چینج ہو رہی ہے کہ مثلا ہم نے ہر چیز کمرشل کر دی ہے. بالکل صحیح. مثلا ریاست کی ذمہ داریاں کا, اب آپ دیکھیں ٹیوشن سینٹر زیادہ چل رہا ہے, اور سرکاری کالج اسکول بند پڑا ہوا ہے. تنہائی جا رہی ہے, تنہائی جا رہی ہے, پوری جا رہی ہے. سرکاری ہاسپٹل میں دوائی نہیں مل رہی, پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے نا جی اچھا ادھر جاؤ اپنا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خریدنی پڑیں گی, ہمیں سیکیورٹی بھی خریدنی پڑ رہی ہے, پینے کا صاف پانی آپ خرید کے پیتے ہیں. ایوری تھنگ جو ہے ہم کمرشل جو ہم نے کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ماں کی طرح ہے, اور جسے ماں کی طرح ہونا چاہیے, اور جو ہیومن جو بنیادی ضرورتیں جو ہیں جس کا وعدہ جو ہے ریاست کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں, اس کو کم از کم جو چند بنیادی سہولتیں ہیں وہ تو دینی چاہیے. اب اس کراچی کی بات ہو رہی ہے نا, میں اس موضوع پر آؤں گا, یحییٰ صاحب کے سوال پر آؤں گا. بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, کافی دیر سے بریک لے لیتے ہیں, پھر یحییٰ صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب لوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, گفتگو اچھی ہے جاری رکھیں گے, آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور دیگر کچھ معاملات جو بڑے اہم ہیں, جو معیشت, سیاست, معاشرت, ان سب سے جڑے ہوئے ہیں. نفسیات کا اس میں بڑا گہرا عمل دخل ہے, نفسیات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے, ہمارے نفسیات ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, افتخار خان صاحب, ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. جی خان صاحب فرمائیے گا, ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کچھ چیزوں کی کہ جی یہ جو بخار, نزلہ, کھانسی وغیرہ جو ہمارے ہاں, تو میرے خیال میں شاید کوئی بندہ محفوظ ہو, میں بھی رات کو دوائی لے کے ہی سوتا ہوں, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے جینیٹکس کی بات کر دی, ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, تو یہ سمجھنا ضروری ہے لوگوں کے لیے. جی
ہاں یہ سمجھنا جینیٹکس کے حساب سے بہت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس خاندان کے اس ماں باپ کی اولادوں میں سے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ میں کیا کیا چیز تھی۔ ڈاکٹر کھٹک سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ کے فور فردر میں تو یہ بیماری نہیں تھی، جینیٹک ڈائبٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ، جی ڈائبٹیز سے ہر حوالے سے، ہر بیماری کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر جینیٹکس اور سیکس پہ مختلف لیکچر بھی دیتے رہے ہیں کہ آپس میں شادی کرنا، غیروں میں شادی کرنے کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں یہ بات اس طریقے سے کرتا ہوں کہ دیکھیے جب بیماری کی بات آتی ہے، نزلہ زکام کھانسی کی، یا انسان کی اندرونی اعضاء کی، یا عورتوں مردوں کی، تو اس کا جینیٹک سے بڑا واسطہ ہوتا ہے۔ جینیٹک سے واسطہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہیں وقتی بیماریاں، ایک ہوتی ہیں کنٹینیو چلتی ہیں، وہ اولادوں میں وراثت کے طور پہ تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ماں باپ کون تھے، بیک گراؤنڈ کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ کیا اب جب ماں بیماریاں باپ کا رہی ہیں، بیک گراؤنڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کراس بریڈرز جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بیماریاں کافی عرصے تک زندگی بھر گھسیٹتی رہتی ہیں، ہلکے یا بھاری پن سے، ٹھیک ہے نا۔ اب کراس بریڈر کیا ہوتے ہیں؟ کراس بریڈر کون ہوتے ہیں کہ میں ہوں، میری ماں کس خاندان سے تھی اور کس علاقے سے تھی اور کس قوم سے تھی، کس برادری سے تھی، میرا باپ کس علاقے سے، کس قوم اور کس نسل سے بات رکھتا تھا۔ اب ان دونوں کی شادی ہوئی جس سے میں پیدا ہوا، یہ ایک مثال بتا رہا ہوں۔ جب میں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، مثال بتا رہا ہوں، اور جب یہ میں پیدا ہو گیا، اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے باپ آپس میں رشتے دار تو تھے نہیں، جاننے والے بھی نہیں تھے، لیکن ان کی جو سوچ یا ان کی جو بیماریاں تھیں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایکٹیو اچھا طریقے ذرا سے ایک کالر کو آپ کی اجازت سے شامل کر لوں، ذرا کافی دیر سے میں نے ان کو ہولڈ کروایا۔ بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے۔ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے، آن لائن ایجوکیشن اور فزیکل ایجوکیشن میں کون سا بہترین رہے گا؟ آن لائن ایجوکیشن اور فزیکل ایجوکیشن میں کون سا اچھا بہترین ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر پوچھ رہی ہیں کون سا ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، سر بچے کے دماغ پہ پریشرائز ہوتا ہے موبائل یوز کرتے کرتے، اچھا اچھا اور فزیکل میں اچھا ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، ضروری ہے اس وقت یہ پوچھنا بھی نا، یہ بات ضروری ہے کہ عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ سوال بڑا امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ عائشہ، ٹی وی کے اوپر جواب سنیں اس کا آپ، ٹھیک ہے جی۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے، جی بات تو صحیح ہے کہ اس میں موبائل فون کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا، پھر دوسری طرف جو بات بتا رہا ہے اس کے اوپر بھی دھیان دینا، یہ دونوں چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں تو پھر زیادہ تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ آپ کے خیال میں کیا زیادہ افیکٹو ہے؟ یہ جو آبجیکٹو تو یہ ہے نا کہ میسج پہنچا دیا جائے، بچے کو چیز ذہن میں بٹھا دی جائے، ممکن ہو سکے گا کہ کنسنٹریشن ڈبل ہو جاتی ہے اس میں؟ جی دیکھیے جہاں تک آپ نے کہا نا کہ بچوں کو میسج پہنچا دیا جائے، عمل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ پاس ہونا فیل ہونا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس حساب سے جب بات کریں گے نا تو اس کے اندر سر یہ آتا ہے کہ پرائمری سیکنڈری لیول پہ جو ہے نا یہ آن لائن صحیح نہیں ہے، آن لائن صحیح نہیں ہے۔ یہ ہم میچور ہو گئے 20 یا 25 کراس کر گئے نا، تو ہماری نہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آنا ہے اور ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے۔ بچوں کو جب تک سیکھیں گے نہیں اور جب تک ان کو سکھائیں گے نہیں، چاہے لکھنا پڑھنا عملاً سکھانا پڑتا ہے ان کو، پریکٹیکلی عملاً بہت ضروری ہے، کلاسوں کو ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میسر اب جیسے کچھ دیر پہلے بھی موضوع گفتگو یہی تھا کہ معاملات کو کیسے بہتر بنایا جائے، جس طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں آپ کی بات سے سمجھ سکا کہ پاکستان میں ایک تو کوئی بھی شخص، آپ کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، آپ اس سے اگر جواب چاہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا قانونی حق ہے، ہم اس سے جواب مانگ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس عہدے پر بیٹھے ہو، آپ کے جو اصول ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہیں، کیا وہ ادا کر رہے ہو، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں آپ تھانے میں اگر چلے جائیں، آپ ایس ایچ او سے لے کے ایس پی اور پھر اوپر تک آپ چلے جائیں، آپ جس سے پوچھیں گے کہ جب کام کرنے اور ڈیلیور کرنے کی بات آئے گی، وہ ہاتھ اوپر کر دیتا ہے، کہتا ہے میں تے مالیاں میرے کو سوال نہ کریں۔ یہ کیا کلچر ہے، یہ ذرا سمجھائیں۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہی ہے نا، یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات، ایک تو یہ کہ یہ شہری کے پاس بھی رائٹ ہے اور اس سسٹم کے اندر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک صبر آزما مقام لیول ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ فرض کرو کہ ابھی ایک نا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آرٹیکل 19A ہے، جی وہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا قانون، آپ کا آئین آپ کو دے رہا ہے۔ اور آئین نے تو کب سے بنایا ہوا تھا؟ آئین میں تو آپ نے شامل کیا ہوا تھا نا، آپ ہی نے شامل کیا تھا، بالکل صحیح، لیکن آپ نے اتنے سال گزر کے اس کا میکنزم ہی نہیں بنایا کہ اچھا میرا حق تو ہے ایز اے شہری کہ میں معلومات حاصل کروں حکومت کے معاملات کی، جو اس میں بتائے گئے ہیں کہ ان میں کر لیں، ان میں صرف سیکیورٹی ایشوز پہ ذرا تھوڑا سا ہے، باقی تو سب پہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو رائٹ ٹو انفارمیشن پوری دنیا میں چل رہا ہے،
ساری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا حق دیتا ہے کہ آپ اپنے گورنمنٹ کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں جان سکیں. ٹھیک ہے, صرف سیکیورٹی ایشوز جو ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں, باقی جو ہے. اب ہم اسے پریکٹس اس لیے نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کا کوئی بھی گورنمنٹ میکنزم نہیں بنا رہی تھی. پھر اس کا ایکٹ بننے شروع ہوئے, تمام صوبوں نے بنا لیے, سب سے آخر میں سندھ نے بنایا. اب دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کتنا ان چیزوں کو جو ہے نا عوام سے چھپا کے کتنا رکھتی ہے. سندھ کا ایکٹ جو ہے وہ 2016 میں بنا, لیکن اس کا ادارہ ہی نہیں بن رہا تھا. ابھی اس کا ادارہ بنا, یہ بھی کورٹ کے آرڈر سے بنا. یاد دلانا پڑا ہے. مثلا کورٹ سے آرڈر ہے کہ مثلا میں نے جا کے یا آپ نے یا کسی بھی شہری نے جا کے کورٹ کو کہا کہ جی یہ گورنمنٹ نے پہلے تو کہا کہ ایکٹ پاس نہیں کیا, جب ایکٹ ہو گیا تو اس کو ادارہ کیوں نہیں بنا رہے. ابھی بھی اس کا آفس کمپلیٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس آفس کو, جب میں نے دیکھا کہ یہ آفس بن گیا ہے اور یہاں پہ ایک تعیناتی ہوگی ہے کمشنر کی, تو ہم نے اس کو آرٹس کونسل کے لیے ہی یوز کیا. ٹھیک ہے, وہ ہے سندھ انفارمیشن کمیشن بنا. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ہمیں وہی آرٹس کونسل کا مسئلہ تھا کہ ہمیں اس کی ممبرشپ لسٹ چاہیے. اس میں بھی انہوں نے تھوڑی سی حرکت کر کے دی, لیکن انہیں ہم سے نکلوائی. تو کیا ہے کہ آپ پریکٹس کیسے کریں, ایک اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کی خبریں چھپیں, لوگوں تک میسج پہنچا, اور مجھ سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں فلاں انفارمیشن نہیں مل رہی, کیا ہم اس میں جا سکتے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہے, فلاں کیا ہے, یہ کیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ اویئرنیس کی بات ہے کہ جتنی آپ کو اویئرنیس ہو, آپ اویئرنیس کو اپنے تک رکھے نہیں, اس کو آگے تک کریں. یہ ایک شیئرنگ ہے نا, ایک تو ہے نا ویلتھ شیئرنگ, اور یہ نالج شیئرنگ ہے کہ آپ آگے لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب لوگ جو ہے نا, اچھا یہ بات درست ہے کہ مثلا بہت سی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ کے لیے زیادہ وسائل چاہیے, ٹائم چاہیے, اور وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. تو یہی بات ہے کہ ہم اکیلے اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری جو پرابلم ہے پورے سوسائٹی کی یا اس کنٹری کے اندر, مثلا اس میں یاسر صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, مبشر میر اپنی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن ہم جب بات اجتماعی ہے تو پھر ہم اجتماعی جنگ کیوں نہیں لڑتے, پھر ہم اجتماعی فائٹ کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ دے دوں کہ اب دیکھیں کہ اگر فرض کرو کہ یہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ کون احتجاج کر رہے ہیں, یہ پینشنر احتجاج کر رہے ہیں. ہم پینشنر کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. یہ پینشنرز کا احتجاج ہے, وہ جانے اور گورنمنٹ جانے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ آپ نے کہا نا اگر حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دو, تو پھر اگر حق پہ ہے اور مظلوم بھی ہے, کمزور بھی ہے, تو ہم اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, یہ سے میرا تعلق نہیں ہے. تو ہمیں جو جاننا پڑے گا اور ہمیں جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور وہی ایک پریشر ہوگا یاسر کہ جو ادارے ٹھیک ہوں گے. دیکھیں اداروں کے اندر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں, اداروں میں بھی اچھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اگر کسی ادارے کا سربراہ اچھا آ جاتا ہے یا کوئی ایک ایسا بندہ اس میں اچھا آ جاتا ہے, تو وہ اس میں بہت سی اچھائیاں کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا فائدہ سردست بھی ہوتا ہے اور بعد میں بھی آتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب کا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہٹاؤ, ہمارا بندہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو لہٰذا لیکن اس وقت کس کو آگے آنا چاہیے, اس وقت سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے, سوسائٹی کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں ایک میں اکیلا ہوں, ایک ہمارا معاشرہ ہے, اور ایک ہماری ریاست ہے جس کو حکومت پریزنٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا ہم اگر گورنمنٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پرفارم کرے, تو معاشرے کو پرفارم کرنا چاہیے. مجھے قطع کلامی کی معذرت, لیکن وہ آپ کے یہاں جو یہ اینٹیز بنی ہوئی ہیں, ادھر تو جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس بنیاد پر ہے کہ جی شاہ صاحب مجھے جو ہیں یا فلانا صاحب یا کوئی بھی صاحب جو ہیں بڑا اچھا لنچ ڈنر کراتے ہیں, میں جب فیور مانگتا ہوں تو مجھے فیور بھی مل جاتی ہے. مزاج تو آپ کی سوسائٹی کا کسی بھی سیکٹر میں جا کے دیکھیں, کسی بھی جگہ انتخابات ہوتے ہیں, بنیاد یہی بنتی ہے, وہ چاہے فیڈریشن ہو, چاہے چیمبر ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو, یہی بنیاد بن رہی ہے کہ وہ شخصی ایک وہ ہے, اس میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں, وہی لنچ ڈنر ہے, وہی تصویریں ہیں, وہی گلدستے ہیں, سب کچھ ہیں, اور اسی کے پیچھے چل پڑیں.
ملکی مفاد کا سوچتا ہے یا کبھی پرفارمنس کے حوالے سے سوال کرتا ہے میر صاحب میری آپ کی دوستی اپنی جگہ ہے لیکن کیا آپ نے ہمارے جس ادارے میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کیا ہے اور وہ سوسائٹی کو کس طرح پے بیک کر رہی ہے, اس کی بنیاد پہ تو ہم لوگ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں, اپنے مفادات کے لیے خوف زدہ ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا, ہم اس کو بچاتے ہیں نا, ہم اپنا انٹرسٹ بچاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یاسر کے پاس ایک پوزیشن ہے, اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا وہ جو مرضی کرتا پھرے. جب ہماری اپلیکیشن جاتی ہے تو اس پہ تو ایکشن لے لیتا ہے نا, اس پہ ہمیں تو فائدہ دے دیتا ہے. لہٰذا یہ ایک کچھ لوگ سوسائٹی میں پھر بھی ایسے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ جو آواز اٹھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں, جو ایکٹیویزم جو ہے نا, اسی سے ایکٹیویزم کی بات ہوتی ہے نا. لیکن میں اب کہتا ہوں کہ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت بڑا جو ہے نا کنسرن اس ملک کا ہے, معاشرے کا ہے. میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں عراق کے اندر بڑی تباہی کی, اس میں امریکہ اور اس کے اتحادی ملک تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑا وہاں پہ جو ہے وہ کتنا بربادی ہوئی, کتنا پورا ملک جو ہے نا انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا. اب عراق کی حمایت میں جو لندن میں مظاہرہ ہوا جسے ملین مارچ کہتے ہیں, اور واقعی شاید ملین ہی تھا, اتنے لوگ تھے, لیکن وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہم کہاں جو ہے نا اپنے آپ کو رینک کریں گے کہ بھئی وہ لوگ جو جن کا ملک جو ہے اس میں شامل تھا, اس میں لوگوں نے جب یہ پڑھا, رپورٹس دیکھی, ایویڈنسز سامنے آئے, تو ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی اور اپنی حکومت کو کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے ساتھ دے کے, ٹھیک ہے. اور اس کا کنسرن یہ ہے کہ ہم کوئی ظاہر ہے کوئی ہلہ تو نہیں بول رہے, لیکن ہم اپنا ایک مارچ پرامن کر کے یہ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے غلط کیا, اور آج میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں جی. لیکن وہ اس کی رپورٹ یہ آئی کہ وہاں پہ کئی مسلم تنظیمیں اور فلاں اور یہ جن کا زیادہ کنسرن اس حوالے سے بنتا تھا کہ وہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں, ان کو آپ لوگوں نے ڈیمیج کیا ہے, وہاں پہ خانہ جنگی کروائی ہے, وہاں پہ اتنا ویپن یوز کیا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ اتنے پہلے مسلط کیے رکھا صدام کو 24 سال تک, وہاں پہ اس نے ظلم اور زیادتی عوام کے اوپر کی. کوئی بندہ اس وقت نہیں بولا. بالکل صحیح. پہلے جب اس کی حکومت تھی تب نہیں بولتے تھے, جب وہ حملے ہوئے وہ ہوا تب نہیں بولے, جب لوگ بھی اتنے مر گئے تب نہیں بولے, اور بولا کون کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے. لہٰذا وہی بات آئے گی. میں آپ کو کہوں اگر ہم انسانیت کی بات کریں نا, انسانیت ہی کی بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. جو اس وقت پھر جب انسانیت یہی ہے کہ اگر اوورآل اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو مل کے ہم بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ اگر ہم دیکھیں نا, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا سوال ہو سکتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ جو پیسہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے یہ کس کا پیسہ ہے؟ عوام کا پیسہ ہے نا. حکومت کوئی مشین لگا کے اس طرح تو نہیں کر رہی نا, پیسہ پبلک دے رہی ہے نا, اس کے جواز آ رہا ہے نا اس کے پاس, وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے ہے. تو پبلک ہر شہری کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ سکے, اور اس کو پوچھنا چاہیے. اور وہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ تو اس کو آئین اس کو حق دے رہا ہے, لیکن ہم پریکٹس کریں گے تو ایگزامپل بنے, ایگزامپل سیٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ شامل گفتگو ہے. ڈاکٹر افتخار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوئے. انشاءاللہ آپ کو زحمت جو ہے وہ دیتے رہیں گے, آپ سے جو ہے وہ بات ہماری رہے گی. ماہر نفسیات آپ ہیں اور بہت ہی اہم گفتگو آج آپ نے کی, اہم معاملات کے حوالے سے خاص طور پر بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا. تو ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, گفتگو کچھ ہوئی سماجی, معاشرتی اور معاشی مسائل کے حوالے سے کیسے اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے. اور ایک چیز جو اس گفتگو کے آپ سمجھ لیجیے اس کا کرکس وہ رہی کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ذمہ داری سے آری کوئی بھی شخص نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اس ساری گفتگو کا مقصد اور مصرف یہی تھا کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ ہر انفرادی شخص کی ایک ذمہ داری ہے جو اسے پوری کرنی اس کے لیے ضروری ہے. دوسری طرف جاتے جاتے پیغام یہ دینا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے. احتیاط آپ نے رکھنی ہے. ہر انفرادی شخص اگر یہ سوچ لے گا جی کچھ نہیں ہونا, یہ سب کچھ ایسے ہی ہے, خبروں میں بتایا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خطرہ موجود ہے, انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. اور اگر ہر شخص یہ سوچے گا کہ جی ہمارے پارٹ لینے سے کیا ہوتا ہے, جی اگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بیٹھیں تو ہم کیوں یہ ذمہ داری پوری کریں, اگر سب کی یہ سوچ ہوگی تو پھر نقصانات میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں ضرور سوچیے گا. یہاں پر اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.